السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آواز صحیح آ رہی ہے سب کے پاس؟ حدیث کا نمبر ہے 714 اور باب ہے النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلل قبل صلاة الجمعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلل يوم الجمعة قبل صلاة مع الشراء والبيع في المسجد. باب کا ترجمہ یہ ہے النهي منع ہے عن البيع والشراء، بیچنے سے اور خریدنے سے مسجد میں، خرید و فروخت کرنا مسجد میں سے منع ہے. وعن التحلل اور حلقے لگا کر بیٹھنا قبل صلاۃ الجمعہ جمعے کی نماز سے مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا منع ہے. یہ مطلق ہے، چاہے جمعے کا دن ہو یا عام دن ہو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، مسجد کے اندر کاروبار کرنا خرید و فروخت کرنا منع ہے، تاکہ دنیا کی باتیں کرنا بھی منع ہے. اور دوسری بات اس کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے لگا کر بیٹھنا، چاہے وہ ذکر و اذکار کے لیے ہو، تعلیم و تعلیم کے لیے ہو، حفظ قرآن کے لیے ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی جمعے کی نماز سے پہلے حلقہ لگا کر بیٹھنا منع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کے حلقے لگا کر بیٹھنے سے یوم الجمعہ جمعے کے دن قبل صلاۃ نماز سے پہلے حلقے لگا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا، تاکہ لوگ جس مقصد کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نہ کہ تعلیم و تعلیم. جمعے کے دن مسجد کے اندر پہلے آنے کی ضرورت دی ہے، وہ سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں، تعلیم و تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ عبادت کر سکیں. اور جب حلقے لگا کر بیٹھیں گے تو پہلے آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلقے لگا کر بیٹھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگ جڑ کر اور مل کر بیٹھیں، تاکہ جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں، اور یعنی ایک نصیحت سننے کا، جمعے کا خطبہ سننے کا ایک ماحول ہوتا ہے. اگر وہ حلقے لگا کر بیٹھ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ صفحے سے ٹوٹ جائیں گے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خطیب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ خطیب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اگر مسجد کا جو انتہائی کونا آخری کے کونے ہوتے ہیں اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، اگر وہ چہرہ قبلے کی طرف کریں گے تو ان کا چہرہ خطیب کی طرف نہیں ہوگا. بات آ رہی سمجھ؟ سامنے ہیں ان کا چہرہ خطیب کی طرف ہوگا، لیکن جو سائڈوں میں تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، خطیب کی طرف نہیں ہوگا. تو اگر وہ خطیب کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں گے، پورے خطبے میں یوں کر کے بیٹھیں گے، یعنی یہ کونے میں ادھر سے خطیب اور ادھر والے یوں کر کے دیکھ رہے، ظاہر بات ہے گردن کے اندر درد ہو جائے گا پورا آدھا گھنٹہ. تو اگر انسان اپنے آپ کو پوری اپنی نشست کو خطیب کی طرف بھی بول تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا قبلے کی طرف دیکھنا ضروری ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ اسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ اگر خطیب کی طرف دیکھنے سے تو خطبہ جمعہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سننا. یہ تمام خطیب جو آواز بہت کم ہے. ابھی بتائیے میری آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھ آ رہی تو تھوڑا گزارا کریں. یہ جو کوشچن ہے کہ جس طرح سامنے والی مسجد میں دنیا باتیں کریں، لیکن ابھی انٹرنیٹ پہ یہ تصویر بہت وائرل ہوئی تھی کیونکہ یہ مسجد کے جس میں امام بچوں کو مسجد کی محبت اور ترغیب کے لیے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور دوسری باتیں کر رہے تھے. کیا یہ چیز جائز ہے؟ تصویر سے یہ کہاں سے پتہ چلا کہ دوسری باتیں نہیں کر رہے تھے؟ بہت ساری مسجد ہیں جہاں پہ کچھ چیز بنایا مسجد سے مسجد آئیں اور مسجد کے نماز کے دوران کو شور مچانے کی بجائے صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر جو تیر اندازے اور اس طریقے سے مقابلہ ہوا کرتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق براہ راست سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یعنی لوگوں کو مسجد اور دین پر راغب کرنے کے لیے
اس طریقے سے کھیل کود وسیلہ آئیں گے تو وہ مسجد کے اندر ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ دنیاوی محض دنیاوی مقاصد کے لیے مسجد کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. باقی اگر بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کو مسجد کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر بچوں کو رغبت دلائی جاتی ہے تو یہ دین کی تعریف کے ساتھ اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہوا دین سے تعلق ہوا تو یہ عمل کی کیا جا سکتا ہے. بچوں کو ایک ماحول فراہم کرنا تاکہ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں. وہ اس میں ایکو ہے مائک پرابلم ہے یہ چلے گا ساتھ آخر تک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صحیح. کل آواز اچھی تھی آج بھی اچھی اب کیا کریں میری آواز وہ چیز تو نہیں کر سکتا. ابھی آواز سمجھ آ رہی ہے عائشہ صدیقہ بھاری ہو گئی. کیا آپ کنٹینیو کریں جی ٹھیک ہے. ریکارڈ ہو رہی ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التحلق یوم الجمعہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حلقے لگانے سے جمعے کے دن قبل الصلاۃ نماز سے پہلے. وعن الشراء والبيع في المسجد اور مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے جس طریقے سے خرید و فروخت کرنا منع ہے اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھ کر جو اس کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں تمہیں باہر جا کر یہ چیز بیچوں گا. جس سے بندہ اپنا پلاٹ بیچنا چاہ رہا ہے پلاٹ تو مسجد اندر اٹھا کر نہیں لا سکتے تو مطلب پلاٹ کی خرید و فروخت کی بات کرنا حالانکہ وہ چیزوں کے سامنے وہاں موجود نہیں ہے تو ایک چیز جس کا باہر موجود ہے تو اس کا مسجد کے اندر عقد اور معاہدہ کرنا بھی منع ہے. اچھا یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی معاہدہ کر دیا مسجد کے اندر یا پھر ایک خرید و فروخت کر دیا اس نے کوئی چیز مسجد کی طرف بیچ دی تو کیا یہ خرید و فروخت واقع ہوگی یا نافذ نہیں ہوگی؟ کئی کام خراب ہو گئے نافذ ہو جائے گی پتہ پیدا ہونا تھا. ہم حدیث پڑھیں گے 715 النہی عن اشعار فی المسجد مسجد کے اندر اشعار پڑھنا منع ہے. النہی منع ہے عن تناشد الاشعار اشعار پڑھنے سے شعر پڑھنے سے فی المسجد مسجد کے اندر. عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن تناشد الاشعار فی المسجد بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اشعار پڑھنے سے مسجد کے اندر. لیکن مسجد کے اندر وہ اشعار پڑھنے منع ہیں کہ جس کے اندر جاہلیت کی باتیں ہوں تعصب ہو نفرت کا اظہار ہو اور اسی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہو اسی طرح حجب جسے کہتے ہیں دوسرے کی تنقید کرنا مقصود ہو یا پھر وہ اشعار جو یعنی عشق اور محبت کی طرف اشارے کر رہے ہوں یا اس کے اندر عورتوں کے حسن کی تعریف کی گئی ہو تو اس طریقے سے جو اشعار ہیں تو وہ مسجد کے اندر منع ہے. باقی جو اچھے اشعار ہیں کہ جس میں دین اسلام کی تعریف کی گئی ہے مسلمانوں کی تاریخ ذکر کی گئی ہے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے یا شرک کی مذمت کی گئی ہے تو اس طرح کے اشعار ان کو مسجد کے اندر پڑھا جا سکتا ہے. مسجد کے اندر امداد اکٹھی کرنا بھی نہیں مسجد کے اندر امداد اکٹھی کر سکتے ہیں چندہ جمع کرنا لوگوں کے لیے تعاون کی اپیل کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جس کام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا نہ ہو کوئی اشارہ ملا ہوا نہ ہو تو وہ جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور جو منع ہوتی ہے وہ تحریم پر دلالت کرتی ہے الا یہ کے ساتھ کوئی دلیل ہو. تو یہاں پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو یا بعد میں صحابہ کرام نے کیا ہو کہ جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ منع تو ہے لیکن منع کراہیت پر اس کو محمول کریں گے اس طرح کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی. جب وارد نہیں ہوئی اور مطلقاً منع آیا ہے تو اس منع کو تحریم پر محمول کریں گے. بات آئی سمجھ میں؟ اگلا باب اسی بارے میں ہے. ریپیٹ کر دیں کیا ریپیٹ کر دیں حدیث کا ترجمہ. اگلی بات یہ ہے اگلا باب یہ ہے کہ الرخصۃ فی انشاد الشعر الحسن فی المسجد. رخصت ہے اچھے اشعار پڑھنا مسجد کے اندر مسجد میں اچھے اشعار پڑھنا اس کی رخصت ہے. مر عمر عن سعید بن المسیب قال مر عمر بحسان بن ثابت. سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ گزرے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گزرے عمر رضی اللہ عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس وہو ينشد فی المسجد اس حال میں کہ وہ یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے مسجد میں. فلحظ الیہ لحظ ایک ہوتا ہے بصر دیکھنا اور لحظ کا معنی ہوتا ہے آنکھ کے کونے سے دیکھنا آنکھ کے ایک طرف سے دیکھنا اور ایسا دیکھنا کہ جس کے اندر ناراضگی اور غصے کا پہلو ہو. فلحظ الیہ تو ہم کہیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف آنکھ کے کونے سے دیکھا یا گھور کر دیکھا. لیکن گھور کر دیکھنے کے لیے حد کا لفظ علیحدہ سے موجود ہے
اس لحد کا معنی ہے کہ آنکھ کے ایک طرف سے ان کو دیکھا. فقال, تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو انہوں نے کہا, یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا, قد انشدت, تحقیق میں نے اشعار پڑھے, وفیہ, اور اس میں یعنی مسجد میں, من, وہ تھے, هو خیر منک, جو تم سے بہتر ہیں. یعنی ابھی میں اشعار پڑھ رہا ہوں اور تم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو, جبکہ میں نے مسجد کے اندر اشعار پڑھے اور اس وقت مسجد کے اندر وہ ہستی موجود تھیں جو تم سے بہتر ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم التفت, پھر وہ متوجہ ہوئے, یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے, الی ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف. فقال, پھر کہا, بس کہا, یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا, اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا, کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, یقول, کہ آپ فرما رہے تھے, اجب عنی, میری طرف سے جواب دو, اجب عنی, میری طرف سے جواب دو, یعنی مشرکین کو جواب دو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی, اللہم, اے اللہ, ایدہ, تو اس کی مدد فرما, یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد فرما, بروح القدس, جبریل امین کے ساتھ, اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرما کہ یہ جب اشعار پڑھ رہے ہوں اور جبریل امین ان کی مدد کر رہے ہوں, اشعار کا الہام کرنے میں, آواز کے اندر تاثیر پیدا کرنے میں, آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں. قال, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہم نعم, اللہم, یا اللہ, یعنی یہ عربی کا اسلوب ہے کہ اگر جواب کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر اللہم کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ اللہم نعم, جی ہاں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اچھے اشعار پڑھنا اس کی اجازت ہے, مسجد کے اندر برے اشعار پڑھنا اسے منع کیا گیا ہے. اور پیچھے جو ایک بات گزری کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا یا خرید و فروخت کا معاہدہ کرنا, اس کا حکم کیا ہے, کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے. حرام ہونے کی کیا دلیل ہے, یہی دلیل ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو وہ حکم واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے, اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے منع کریں تو وہ تحریم پر دلالت کرتا ہے, حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے. ہاں, اگر اس کے ساتھ کوئی اور اشارہ, کوئی اور قرینہ ملا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے اس حکم سے نکل آتا ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کرنے کا حکم دیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اس کے خلاف بھی کیا ہے, تو پھر یہ حکم جو ہوگا وہ استحباب پر دلالت کرے گا. اور اسی طرح کسی کام سے منع کیا لیکن صحابہ کرام نے پھر بھی وہ کام کیا, تو مانا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا وہ کراہیت پر محمول تھا. تو جی ہاں, اگلی حدیث ہے النہی عن انشاد الضالۃ فی المسجد. ویسے انشد ینشد انشادن باب افعال سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا. آواز کو بلند کرنا, اس کا ایک مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اشعار پڑھتے ہوئے, اور اب یہاں پر یہ ہے کہ ان انشاد الضالۃ فی المسجد, منع ہے ان انشاد الضالہ, گم شدہ چیز کو تلاش کرنا, یعنی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے آواز بلند کرنا, گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے اعلان کرنا فی المسجد, مسجد میں گم شدہ چیز کی تلاش کرنے کا اعلان کرنا منع ہے. حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ, حدیث کا نمبر ہے 717. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں, جاء رجل ینشد ضالۃ فی المسجد, ایک آدمی آیا, وہ اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا مسجد میں, وہ اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا. یہ گم شدہ چیز کیا تھی, صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ گم شدہ اس کا اونٹ تھا, یہ اونٹ کو تلاش کر رہا تھا فی المسجد, مسجد میں, یعنی لوگ جو عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے تو لوگوں کو عبادت سے غافل کر کے اور وہ اپنے دنیاوی مقصد کی طرف ان کی توجہ دلا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, لا وجدت, تم اسے نہ پاؤ, کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ان مساجد کے اندر گم شدہ چیزوں کا اعلان کیا جائے. مساجد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں. اس کو چاہیے تھا کہ باہر کھڑا ہو جاتا نماز کے بعد اور پھر لوگوں سے پوچھتا, لوگوں کو اطلاع کر دیتا, لیکن مسجد کے اندر آ کر اور اس طریقے سے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے. جی ہاں, یہاں پر جی اصل قاعدہ یہ ہے کہ اگر ماضی کی نفی کرنی ہو تو ما سے کرتے ہیں, مضارع کی کرنی ہو تو لا سے کرتے ہیں. اچھا, اگر ماضی کی نفی کرنی ہو لا سے تو پھر تکرار کے ساتھ لا کو لے آتے ہیں, جسے فلا صدق ولا صدق ولا صلی کی مثال ہے. لیکن یہاں پر شارح لکھتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو بدعا پر دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس صورت میں ماضی کے ساتھ لا کو ایک مرتبہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے لا وجدت, لا علیحدہ ہے اور وجدت علیحدہ ہے. لا کا معنی ہے کہ تم اعلان نہ کرو, اور یہاں پر جملہ مکمل ہو گیا اور آگے وجدت, پھر یہ دعا بنے گا. معنی یہ کہ تم اس کو پالو گے لیکن اعلان مت کرو. لیکن بہرحال یہ معنی بعید ہے, کیونکہ مسجد میں یہاں پر جو موقع اور محل ہے وہ یہ کہ ان کو زجر اور توبیخ کرنا مقصود ہے. صحیح صحیح بالکل. تو یہاں جو دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ لا کہہ کر آپ نے اعلان کرنے سے منع کیا اور بعد میں ان کے لیے دعا فرمائی, تو یہ معنی بعید ہے.
معنی یہی ہے کہ تم اس گمشدہ چیز کو نہ پاؤ. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے یا مطلق مسجد کے اندر اعلان کرنا منع ہے، جس طرح ہمارے ہاں جنازہ اور اس طرح دیگر امور کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، بلکہ گاؤں دیہات کے اندر تو بہت زیادہ مساجد کو اعلانات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر بچہ کھو جائے تو پھر اس کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں. تو یہاں معاملہ مساجد کے استعمال کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا ہے. اگر تصور کریں کہ ایک علاقے کے اندر ایک مسجد ہے اور ایک اسکول ہے، اور مسجد کے اندر اسپیکر نہیں ہے اور اسکول کے اندر اسپیکر ہے، چیز گم ہو جائے، لوگ کہاں جائیں گے تلاش کرنے کے لیے؟ مسجد میں جائیں گے، اسکول میں جائیں گے؟ یہاں اعلان کروانا جب مقصد ہے اور لوگوں تک آواز پہنچانا مقصد ہے تو یہاں پر لوگ رخ کریں گے اسکول کا، کیونکہ وہاں پر ان کو اسپیکر کی سہولت موجود ہے. مساجد کا رخ نہیں کریں گے. مساجد کا رخ تو اس دور کے اندر اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے عبادت کے لیے اور ان کے سامنے ایک بات رکھی جاتی. اب یہاں پر استعمال ہوتا ہے اسپیکر، صحیح ہے، تو اسپیکر اگر کہیں پر بھی ہو تو لوگ وہاں رخ کریں گے اپنا اعلان کروانے کے لیے. تو اس وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے کہ یہاں پر مسجد کا استعمال نہیں، اسپیکر کا استعمال ہے. تو اسپیکر کے استعمال کی اجازت ہے کہ آپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اسپیکر کا استعمال بھی اس وقت منع ہوگا کہ جب لوگ عبادت کے لیے آئے ہوں اور اس وقت ان کے سامنے اعلان کیا جائے. تو پھر یہ ہوگا کہ گویا کہ آپ نے نمازیوں کے سامنے گمشدہ چیز کا اعلان کیا، تو آپ اس موقع پر اعلان نہ کریں، کسی بھی اور موقع پر اعلان کیا جا سکتا ہے. باقی جنازے کا اعلان ہے یا کچھ اور اعلانات جو براہ راست دین اور معاشرتی امور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق خرید و فروخت اور گمشدہ چیزوں کی تلاش سے نہ ہو. کوئی بندہ مسجد کے اندر آئے اور بتائے کہ یعنی فلاں پر پیکج لگا ہوا ہے اور آؤ اور خریدو، یا پھر کوئی اور اعلان کر رہا ہے کہ فلاں جگہ سستی چیز مل رہی ہے، وہاں پر جا کر وہ چیز خریدو، وہاں سیل لگی ہوئی ہے جوتوں پر آدھی قیمت میں مل رہے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال ہے، باقی دینی مقاصد کے لیے اس کو اسپیکر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی یا منع فرمایا؟ یہ بد دعا ہے. لا وجدت تم نہ پاؤ، یہ بد دعا ہے. یہ تو ایک الگ معاملہ ہے مساجد کے اندر نعتیں پڑھنا، اور مساجد کے اندر جمعے کے دن کچھ تو ایسے لوگ ہیں جہاں خطیب نہیں ہوتے تو وہ پورا خطبہ، جو پہلے تو جو بڑے بڑے ٹیپ ہوتے تھے، ریکارڈنگ ہوتی تھی کیسٹ میں، تو وہ چلا کر اور پھر اس کے بعد وہ جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے. اظہار السلاح فی المسجد، حدیث کا نمبر ہے 718. نہیں، جنازے کا اعلان کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عن سفیان قال قلت لعمر سمعت جابرا، سفیان رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کیا تم نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے مر رجل، ایک آدمی گزرا، بسہام، تیر کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں. ایک آدمی تیر کے ساتھ مسجد میں گزرا، یعنی اس نے تیر پکڑا ہوا تھا. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ اس جو تیر لے کر گزر رہا تھا تو تیر کا جو نوکدار کونا ہوتا ہے جس کو ہم تیر کا پھل کہتے ہیں، تو وہ ظاہر کیے ہوئے چل رہا تھا، یعنی تیر کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا اور اگلا حصہ وہ لڑکا کر چل رہا تھا. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ بندہ جو آیا تھا یہ تیر مسجد کے اندر لے کر آیا تھا صدقہ کرنے کے لیے. جابر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ مر رجل، ایک آدمی گزرا، بسہام، تیر کے ساتھ، اس کی جمع اسہم آتی ہے، اسہم، مسجد میں. فقال لہو رسول اللہ، تو اس آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بنصالحہ، اس کے پھل کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی اس کا جو تیز دھار طرف ہے، تیز دھار کونا ہے، اس کے ساتھ اس کو پکڑو. قال نعم، تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. وجہ اس کے اندر حکمت بالکل ظاہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو وہ نوکدار کونا لگے اور وہ اس کو زخمی کر دے، جس کی وضاحت دیگر حدیث میں بھی موجود ہے. تو یہاں صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ بازار میں بھی یوں اسلحے کا اظہار اور اسلحے کی نمائش یہ منع ہے، کہ ممکن ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. ہر وہ جگہ جہاں پر بھیڑ ہو، لوگوں کی آمد و رفت ہو، تو وہاں کوئی بھی ایسی چیز لے کر نہیں گزرنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو ہمارے ہاں جو روڈوں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ لوڈ یعنی سامان اوور لوڈ کر لیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیچھے سامان جو ہوتا ہے وہ روڈ پر، آدھا سامان گاڑی پر ہوتا ہے اور آدھا نیچے روڈ پر لٹک رہا ہوتا ہے، خاص طور پر سریا جس کی طرح وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اس کا کوئی مناسب جو ہے وہ حل تلاش کر کے اور پھر جو نکلنا چاہیے، تو اس کو کسی اور چیز کے ذریعے سے بند کر دیں، پیک کر دیں، کوئی اور طریقہ کار ہو کہ جس سے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت ہی بھیانک قسم کے حادثے رونما ہوتے ہیں اور پوری کی پوری وہ سلاخیں لوگوں کے گاڑیوں کے اندر گھس جایا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. باب کا ترجمہ یہ ہے اظہار السلاح فی المسجد، مسجد کے اندر اسلحہ ظاہر کرنا اس سے منع ہے. اظہار السلاح فی المسجد، مسجد کے اندر اسلحہ ظاہر کرنا، کیا حکم ہے اس کا؟ منع ہے. السلاح، اسلحہ، مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث پوچھی، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے تیروں کو پکڑا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیروں کو اس کے پھل سے پکڑو، یعنی اگلے حصے سے پکڑو. تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. تشبیک الاصابع فی المسجد، حدیث کا نمبر ہے
सुफियान थौरी रहमहुल्लाह ताबिई थे, नहीं ताबी तो नहीं थे मेरे ख्याल में, तो फिर ये जो है वो अमर कोई और रावी है। तशबीक ये तहरीम का मना है, ये मना करना, जाहिर बात है इसे तकलीफ पहुंचने का अंदेशा शायद ये हुर्मत ही है। तशबीक असाबिया फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर आपस में उंगलियां मिलाना, तशबीक एक दूसरे के अंदर उंगलियां दाखिल करना मस्जिद के अंदर, ये मना है। और ये जो मामला पेश आया था अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु का, तो ये यानी नसख से ये जो हुक्म था, यानी कि पहले दीन इस्लाम में जायज़ था और बाद में इसको मनसूख कर दिया गया था। कि पहले ये था कि उंगलियों को उंगलियों में दाखिल करके रुकू में दाखिल होकर और अपने दोनों घुटनों के दरमियान अपनी उंगलियों को डाल देना, लेकिन बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। तो फिर क्या है कि मस्जिद के अंदर तशबीक से बचना चाहिए, उंगलियां उंगलियों में डालने से बचना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ नमाज के लिए है या नमाज के अलावा भी है? मस्जिद के अंदर नमाज में तो मुतलकन मना आ गया, नमाज के अलावा यहाँ पर इमाम नसाई रहमहुल्लाह का ये बाब काम करना, इससे ये पता चलता है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि उंगलियां उंगलियों में दाखिल करके और मस्जिद के अंदर बैठा जा सकता है। नमाज के अंदर मना है, बाकी नमाज के अलावा जो कैफियत हैं तो उसमें हम तशबीक कर सकते हैं। कहाँ से इस्तिदलाल है? हदीस यूँ है कि अन इब्राहीम अनिल अस्वद क़ाल दखलतु अना व अलक़मतु अला अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। अस्वद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं और अलक़मा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु पर दाखिल हुए। फ़क़ाल लना, तो हमसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया असल्ला हाउलाई, यानी उनसे पूछा कि क्या इन्होंने नमाज पढ़ ली, मतलब तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली है? क़ुलना ला, तो हमने कहा कि नहीं। क़ाल फ़क़ूम क़ाल क़ूमू, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ते हैं। फ़सल्लू, खड़े हो जाओ, फ़सल्लू, बस नमाज पढ़ो। फ़ज़हबना, बस हम शुरू हुए या हम गए, लिनक़ूम ख़ल्फ़हु, ताकि हम दोनों अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे खड़े हों। फ़जअल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बना दिया, उन्होंने कर दिया, अहदना, हम में से एक को, अन यमीनिही, अपनी दाईं तरफ, वल आखर, और दूसरे को, अन शिमालिही, अपनी बाईं तरफ। वैसे तरीक़ेकार क्या है कि इमाम आगे होता है और मुक्तदी अगर दो हों तो वो पीछे होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दोनों मुक्तदियों को अपने दाएं बाएं खड़ा कर दिया। आगे है कि फसल्ला बगैर अदानिन वला इकामतिन, उन्होंने नमाज पढ़ाई बगैर अदान के और इकामत के। अब यहाँ से जो सूरत हाल मालूम होती है कि शायद ये नफली नमाज थी, ये नमाज नफल नमाज थी, इसी वजह से बगैर अजान और बगैर इकामत के उन्होंने नमाज पढ़ी। और अगर हम इसको मामूल करें फ़र्ज नमाज पर, तो फिर इसका माना ये होगा कि अजान चूंकि हो चुकी थी जिस इलाके में, जिस जगह पर ये रहते होंगे, और नमाज के लिए इकामत कहना, इसके हम अहकामात पीछे पढ़ चुके हैं कि ये वाजिब नहीं है, एक मसनून अमल है। फजअल, तो वो शुरू हुए, इदा रकअ, जब रुकू करते, शब्बक, तो तशबीक करते, यानी उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करते, बैन असाबिही, अपनी उंगलियों के दरमियान, तशबीक करते अपनी उंगलियों के दरमियान, यानी उंगलियां उंगलियों में दाखिल करते। वजअलहा बैन रुकबतैहि, और उनको कर देते तो अपने दोनों घुटनों के दरमियान। वैसे तरीक़ेकार क्या है कि दोनों हाथों की हथेलियां उनको घुटनों पर रखा जाता है, लेकिन ये क्या करते थे कि तशबीह करके और दोनों उंगलियों को जो घुटनों के दरमियान मामूली सी खाली जगह होती है तो उनके दरमियान वो डाल देते। वक़ाल हाकज़ा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अला, फिर फरमाया कि मैंने इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने किया। ये जो दोनों काम हैं ये शुरू इस्लाम के अंदर थे, लेकिन बाद में मनसूख हो गए थे। और रुकू करने की ये कैफियत और इमाम और मुक्तदियों का एक दूसरे के साथ खड़ा होना, यानी मुक्तदियों का इमाम के दाएं बाएं खड़ा होना, ये शुरू इस्लाम के अंदर था, लेकिन बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह इससे इस्तेदलाल करना चाहते हैं कि अगर वो हुक्म नमाज के दौरान अगर मनसूख हो भी चुका है तो नमाज के अलावा के लिए इसके नसख के ऊपर कोई दलील नहीं है। तो माना ये कि मस्जिद के अंदर तशबीक बैन अल असाबी कर सकते हैं। कैसे उंगलियां डालते हैं? जगह रफा यदैन, जी आम हालात में जिस तरीके से यूं, ये तशबीह कहलाती है, यानी उंगलियां उंगलियों में डाल देना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उनको अपने घुटनों के दरमियान। सही, बिल्कुल वाज़ेह हदीस है। अल इस्तिल्क़ाउ फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर चित लेटना, यानी अपनी गर्दन पर लेटना। सही सही, अहसन था। अल इस्तिल्क़ाउ फिल मस्जिद, मस्जिद में दोनों मुक्तदियों को अपने साथ खड़ा करने की हिकमत तालीम थी नहीं। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि जो शुरू इस्लाम के अंदर था कि अगर लोग इमाम के साथ खड़े होते हैं, दो मुक्तदी हैं, तो वो दाएं बाएं खड़े होंगे, उनका मकसद तालीम देना नहीं था। अल इस्तिल्क़ाउ, इसको उर्दू में कहते हैं चित लेटना या अपनी गर्दन पर लेटना, मतलब सीधा लेटना। फिल मस्जिद, मस्जिद में, मस्जिद के अंदर लेटना। अन अब्बाद बिन तमीम अन अम्मीही अन्नहु रअा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तल्क़ियन फिल मस्जिद। अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं कि बेशक उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मुस्तल्क़ियन, इस हाल में कि आप सीधे लेटे हुए थे, चित लेटे हुए थे मस्जिद के अंदर, वादिअन इहदा रिजलैहि अलल उखरा,
اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھے ہوئے تھے اپنی دونوں ٹانگوں میں سے ایک کو دوسری پر. دوسری حدیث کے اندر ایک اور جگہ پر حدیث ہے، اس کے اندر یعنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ کر سونے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد کے اندر ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تو ٹانگ پر ٹانگ رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس طرح کہ دونوں ٹانگیں سیدھی ہوں اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر ہو، ایک یہ کیفیت ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ ایک ٹانگ کھڑی ہو اور دوسری اس کے اوپر ہو. جی ہاں، پہلی صورت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری صورت دوسری جو صورت ہے کہ ایک ٹانگ کھڑی ہو اور دوسری اس کے اوپر رکھنا، یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب انسان مکمل طور پر باپردہ ہو. جی ہاں، اگر اس کو خدشہ ہے کہ اس کا سطر کھل جائے گا تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ اس کیفیت سے بچے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک دھوتی پہنی جاتی ہے، لنگی کا جو استعمال ہوتا ہے، تو عام طور پر لنگی کا استعمال زیادہ تر اس کیفیت میں بے پردگی کو ظاہر کر دیتا ہے، تو عموماً لنگی کی صورت میں یہ دھوتی باندھتے ہوئے اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر اس کیفیت میں بھی انسان پردے کا خوب اہتمام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دھوتی کی صورت میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سطر کھلنے کا خدشہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنا یہ منع نہیں ہے. یہ اس صورت میں منع ہے. اس حدیث میں سے تو جواز کا حکم معلوم تھا، لیکن جس صورت میں منع کیا گیا ہے وہ اس میں ہے کہ جب یہ سطر کھلنے کا اندیشہ ہو. جمعے کے دن تشبیک کرنا منع ہے خطبے کے اندر، خاص طور پر جب انسان کر کے جو نا وہ ہاں تو وہ جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر منع ہے، لیکن مطلقاً تشبیک تو منع نہیں ہے. وہ صورت منع ہے کہ جب انسان اپنی ٹانگوں کو پکڑ کر یوں بیٹھا ہوا ہو. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان مسجد کے اندر لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اور سونے کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے. النوم فی المسجد، مسجد کے اندر سونا، مسجد کے اندر نیند کرنا. حدیث کا نمبر ہے 722 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان ینام وهو شاب عزب. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہ کان ینام، بے شک وہ سویا کرتے تھے، وهو شاب، اس حال میں کہ وہ نوجوان تھے، عزب، کمارے تھے، لا اہل لہ، ان کے گھر والے نہیں تھے. یہاں پر اہل سے مراد ان کی بیوی اور بچے، وغیرہ اہل والدین تو موجود تھے، لا اہل لہ، ان کے اہل خانہ موجود نہیں تھے، مطلب غیر شادی شدہ تھے. سویا کرتے تھے علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فی مسجد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. صحیح. تو یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان شخص جو مسجد کے اندر رات گزارتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے عوارض لاحق ہو سکتے ہیں، عذر لاحق ہو سکتا ہے، جیسے احتلام ہو جاتا ہے، تو یہ بھی خدشہ موجود ہے. تو اس صورت میں بہرحال مسجد کے اندر سونے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس طریقے سے کوئی اندیشہ ہے تو ظاہری بات ہے وہ بندہ فوراً نکل جائے، اپنی ضروریات پوری کر کے غسل وغیرہ کر کے پھر واپس آ جائے. تو اس اندیشے کے پیش نظر مسجد کے اندر سونے سے منع کرنا یہ درست نہیں ہے. مسجد کے اندر سو سکتے ہیں، مسجد کے اندر لیٹنے کی اجازت ہے. البساق فی المسجد، اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، البساق بھی پڑھا گیا ہے، اور آگے روایت کے اندر آئے گا البزاق بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کے لیے مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے تھوکنا. البساق فی المسجد، مسجد میں تھوکنا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البساق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا خطیئۃ، غلطی ہے، گناہ ہے، وکفارتها، اور اس کا کفارہ دفنها، اس کو دفن کرنا ہے. دفن کرنے کی ایک صورت یہی کہ اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے زائل کر دیا جائے. واضح مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے. اور اگلا باب اسی سے ہے، النہی عن ان یتنخم الرجل فی قبلۃ المسجد، منع ہے کہ آدمی تھوکے مسجد کے قبلے والی سمت میں، قبلے والی دیوار پر یا قبلے کی سمت میں. منع ہے یہ کہ آدمی تھوکے فی قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلے میں، یعنی مسجد کی سامنے کی دیوار کہ جس کا رخ قبلے کی طرف ہو تو اس طرف رخ کر کے تھوکنا منع ہے. حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے تو وہ مسجد میں دوران نماز، صحیح ہے، تو یہ منع کیا گیا ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر ایک شخص نماز میں ہو اور دوران نماز قبلے کی سمت رخ کر کے دوران نماز سامنے تھوکے، قبلے کی دیوار پر تھوکے، تو یہ منع ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن کیا مسجد کے علاوہ یا نماز کے علاوہ، یعنی نماز ہو چکی اور قبلے کی سمت میں کھڑکیاں ہیں، تو کیا اس طرف رخ کر کے تھوک سکتا ہے؟ نماز کے علاوہ. ٹھیک ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے، پہلے سنیں، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر جیسے بندہ روڈ پر کھڑا ہے تو کیا مسجد کے باہر قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک سکتا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے احکامات الگ ہیں، لیکن یہاں پر تھوکنا جو منع ہے، صحیح ہے، تھوکنا منع ہے. تو کیا مثال کے طور پر اگر بندہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے سامنے کھڑکیاں ہیں، قبلے کی سمت کھل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سامنے دیوار ہے، تو پھر بندہ تھوک سکتا ہے؟ وہ بھی تو دیوار کے اندر ہے، مسجد کے اندر تو نہیں تھوک رہا نا، باہر تھوک رہا ہے مسجد کے.
चलें ठीक है, मस्जिद के ऊपर जो अगर जगह बनी हुई है, कमरा बना हुआ है, उसकी जो खिड़की किबले की सिमत है, तो वहां से थूक सकते हैं। तो बात यही है कि आपके जवाब जो होते हैं ना, दिलचस्प होते हैं। मस्जिद के अंदर थूकना मना है, और मस्जिद के अलावा थूकने से भी इसमें उलमा का इख्तिलाफ, फुक़हा का इख्तिलाफ है कि नमाज के अलावा किबले की सिमत थूकना क्या ये मना है या इसकी इजाज़त है। तो बिलाखिर इमाम नववी रहमहुल्लाह इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे बचना चाहिए, क्योंकि किबले की सिमत थूकने के बारे में एक रिवायत है जो आम है, सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को सही करार दिया है, और वो ये कि जो शख्स दुनिया के अंदर किबले की तरफ थूकेगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसका थूक मुसलसल उस बंदे के आंखों के सामने होगा कि दुनिया के अंदर जो गुनाह करके आया, यानी उसने तौबा नहीं की, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब नहीं की, उस थूक को ख़त्म नहीं किया, उस पर शर्मिंदा नहीं हुआ, तो जहाँ जाएगा बंदे का जो थूक होगा वो उसके सामने होगा, और सारी बात एक कराहियत वाला मंजर होगा। तो इससे बचना ज़रूरी है, मस्जिद हो या मस्जिद के बाहर किबले की सिमत थूकना ये किबले के अदब के मनाफी है। आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बैतुल्लाह की तरफ थूकना कैसा है? आम मस्जिद की तरफ जो है वो, मस्जिद में बैतुल्लाह की तरफ, बैतुल्लाह से मुराद किबला ही है, ये सारी बात इसी के हवाले से हो रही है। आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा बुसाक़न फी जिदारिल क़िबला, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक देखा किबले की दीवार में, यानी खाने काबा की दीवार में, ये मतलब नहीं है, मतलब जो किबले की सिमत वाली दीवार थी उसमें थूक देखा। फहक्कहु, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको खुरच दिया। ये लफ्ज़ पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, खुरच दिया उसको, यानी देखें कि इमामुल अंबिया क्या मकाम है। अगर चाहते तो किसी सहाबी को भी हुक्म दे सकते थे कि तुम जाकर इसको साफ करो, लेकिन अपने हाथ से, पता नहीं किसके मुंह का वो थूक, लेकिन उसको जो है वो अपने हाथ से खुरच रहे हैं। कुछ एक रिवायत के अंदर कि लकड़ी के जरिए से उसको खुरचा, बहरहाल अपने हाथ से तो खुरचा, अपना हाथ तो उसके करीब ले गए। मस्जिद नबवी में जो दीवार, जहाँ पर इमाम खड़ा रहता है और जो दीवार किबले की सिमत में है, मतलब जिस तरह रुक करके हम सजदा करते हैं, जैसे हम इस कोने में सजदा करते हैं, तो ये सामने वाली जो दीवार होगी ये किबले वाली दीवार कहलाएगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फहक्का उसको खुरचा, जबकि हम मस्जिद के अंदर कुछ बसा औकात हम खुद जो है वो, यानी कुछ चीज़ों के फैलाव का सबब बनते हैं और हम उसको अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बसा औकात हम अपनी दाढ़ियों को खुजा रहे होते हैं, अपनी बालों को खोल रहे होते हैं मस्जिद के अंदर, तो उस सूरत में जो वहाँ बाल गिरते हैं, जो हमारे कपड़ों के अंदर चीज़ें लगी होती हैं वो गिर रही होती हैं, या हम वो जो छोटे बच्चे या फिर हम खुद जो है वो चीज़ें खा रहे होते हैं, टाफियाँ और बिस्किट और उसके रेपर, वो मस्जिद के अंदर फेंक रहे होते हैं, मस्जिद के ऊपर के हाल के अंदर गंदगी फैला रहे होते हैं, तो ये किस कदर जो है वो बड़ा कबीह जुर्म है। आप अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथ मुबारक से उसको खुरचा, थुम्मा अक़बल अलन्नास, फिर लोगों पर मुतवज्जे हुए। फ़क़ाला, बस आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा काना अहदुकुम युसल्ली, जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़ रहा हो। देखिए यहाँ पर इसी अल्फाज़ इस्तेमाल है, जो कहते हैं ना कि किबले की तरफ थूक सकते हैं, तो कहते हैं कि आपने नमाज के दौरान मना किया है। फरमाया कि इज़ा काना अहदुकुम युसल्ली, जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़ रहा हो, फ़ला यबज़ुक़न्ना, बस हरगिज़ ना थूके, क़िबला वजही, अपने चेहरे के सामने। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़िबला वजहिही, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसके चेहरे के सामने होता है, चेहरे की सिमत में होता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान, यानी अर्श के ऊपर है, सातों आसमानों के ऊपर है, लेकिन जब बंदा इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाते हुए उस बंदे के सामने होता है। कैसे होता है? जैसे उसकी शान के लायक है। इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ रहा होता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़ रहा हो तो अपने चेहरे के सामने ना थूके, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके चेहरे के सामने होता है जब वो नमाज पढ़ा हो। तो फिर थूक आए तो फिर क्या करना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए? तो ये आगे मजीद रिवायात के अंदर आता है। एक रिवायत के अंदर मौजूद है, मुमकिन है यहाँ पर आगे आए या किसी और किताबें आप पढ़ें, कि एक इमाम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इस वजह से हटा दिया था इमामत से कि उसने किबले की सिमत थूका था, मस्जिद में किबले की सिमत थूका, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इमामत से हटा दिया। मस्जिद क्या, मस्जिद के अलावा किबले की तरफ थूकना मना है, बचना चाहिए, इसे अदब के खिलाफ है। मस्जिद के बाहर हो और किबले की तरफ रुक करके थूकना मना है, जी हाँ। दूसरे फुकहा क्या दलील देते हैं? वो कहते हैं कि वो अहादीस के जिनमें मुतलकन किबले की तरफ थूकने से मना किया गया है, इसके अलावा जिसमें मस्जिद का जिक्र नहीं है, तो वो उन हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। दिक्र नही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अन यबसुक अर्रजुल, ये तावील हो जाएगी, ये तावील हो जाएगी कि रहमत सामने होती है, रहमत तो सामने भी होती है, पीछे भी होती है, दाएं बाएं भी होती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के चेहरे को रहमत से ताबीर करना ये तहरीफ है। ذكر नही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अन यबसुक अर्रजुल बैन यदैहि औ अन यमीनिही व हुवा फी सलातिही, इस बात का तज़किरा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है ये कि आदमी थूके अपने सामने या अपनी दाईं तरफ इस हाल में कि वो नमाज में हो। अन नबी सईद अल खुदरी है, हदीस का नंबर है 725, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ नुखामतन फी क़िबलतिल मस्जिद, कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक देखा मस्जिद के किबले में, यानी मस्जिद के किबले रुख वाली दीवार में। फ़हक्काहु बिहसातिन,
بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھرچ دیا بحسات کنکر کے ساتھ، کنکری کے ساتھ، ونہا اور منع فرمایا ان یبصق الرجل بین یدی، یہ کہ آدمی تھوکے اپنے سامنے، او عن یمینہ یا اپنی دائیں طرف، وقال یبصق عن یسارہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تھوکے عن یسارہ اپنے بائیں طرف، او تحت قدمہ الیسریٰ یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے۔ اپنے بائیں طرف تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائیں طرف کوئی موجود نہ ہو، اور اگر کوئی موجود ہے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے گا، اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب مسجد کچی ہو، جبکہ ہمارے یہاں مساجد میں چٹائیاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں کسی بھی صورت میں مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے، تو پھر کیا کرے؟ بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے تھوک آئے گا تو میں ٹیشو رکھ لوں، اپنے کپڑے کو استعمال کر لے، پھر اس کی جو بھی شکل ہو، چاہے وہ اپنی آستین کے اندر، اپنے دامن کے اندر، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ جس کو بعد میں دھونا آسان ہو، تو بہرحال وہ اپنے آپ کو تکلیف دے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ نخامہ تھوک بلغم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ، آپ دیکھیں نا، بساق حدیث کے باب کے اوپر تعلق لفظ ہے اور نیچے نخامہ کا لفظ ہے۔ الرخصۃ للمصلی ان یبصق خلفہ او تلقاء شمالہ، نمازی کے لیے رخصت ہے یہ کہ اپنے پیچھے تھوکے یا اپنے بائیں، او تلقاء شمالہ بائیں کے سامنے، مطلب بائیں طرف، یہ بھی کہ ہمارے سامنے صورت آ گئی کہ اگر پیچھے جگہ خالی ہے تو پیچھے بھی وہ تھوک سکتا ہے۔ عن طارق بن عبد اللہ المحاربی، حدیث کا نمبر ہے 726۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنت تصلی، جب تم نماز پڑھ رہے ہو، فلا تبزقن، بس تم ہرگز نہ تھوکو، بین یدیک اپنے سامنے، ولا عن یمینک، اور نہ اپنی دائیں طرف، وبسق، اور تھوکو، خلفک اپنے پیچھے، او تلقاء شمالک یا اپنے بائیں طرف، بائیں تلقاء کا معنی ہوتا ہے سامنے، یعنی بائیں کے سامنے مطلب بائیں طرف، ان کان فارغا، اگر وہ خالی ہو، اگر وہ بایاں طرف تمہارا خالی ہو، والا فہاکذا، والا وگرنہ فہاکذا، بس اس طرح، یعنی پھر تھوکا ہے تو پھر اس طرح کرو، وبزق، اور تھوکا، تحت رجلہ اپنے پاؤں کے نیچے، ودلکہ، اور اس کو رگڑا، یعنی مسجد کچی تھی اور اپنے پاؤں کے نیچے تھوکا اور اس کو رگڑا، کون سے پاؤں کے ساتھ؟ یہ اگلے باب کے اندر ہے، بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُسَاقَهُ، دونوں پاؤں میں سے کون سے پاؤں کے ساتھ، یدلکو وہ رگڑے گا، وہ ملے گا، بساقہ اپنا تھوک، دونوں پاؤں میں سے کس پاؤں کے ساتھ اپنے تھوک کو ملے گا؟ جی خالی فارغ۔ عن ابی العلاء ابن شخیر عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العلاء ابن شخیر اپنے والد شخیر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تنخع، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک پھینکا یا بلغم پھینکا، فدلکہ، بس اس کو رگڑا، برجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ۔ تو اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر انسان اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک یعنی پھینکتا ہے تو پھر اس کو اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ اس کو رگڑ کر ختم کر دے گا۔ ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ صحیح، یہ صورتیں سواد سے لکھتے ہیں، یہ سین سے نہیں لکھیں گے۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ انسان اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کے بائیں طرف جگہ خالی ہے تو بائیں طرف تھوکے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے تھوکے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، اور چوتھی صورت جو موجودہ دور میں ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی کپڑے کے اندر تھوکے اور کپڑے کو مل دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوک جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلغم ناپاک نہیں ہوتا، اسے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اس کا وجود اگر انسان کو لگ جاتا ہے اپنے جسم کو، اپنے پاؤں کو، تو تھوک انسان کا ناپاک نہیں ہے۔ اور ایسے انسان کی الٹی کا معاملہ بھی ہے، اگر الٹی اس طرح کر دی اپنے کپڑوں پر تو انسان اگر نماز کے دوران ہے تو ظاہری بات اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو الٹی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اگر وہ جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی الٹی کرنے کی خود کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک چھوٹا سا کام دیا تھا آپ لوگوں کو، یاد ہوگا آپ کو؟ جی 12 پر آپ نے ایک اپنی تحقیق اور تخریج کی ہے وہ؟ اچھا، لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ، بس یاد آپ نے کیا، آپ لوگوں نے لکھ لیا سب نے، ماشاء اللہ۔ تو مجھے کو دے سکتا ہے کوئی، کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ آپ ذرا ان سے لیجیے گا۔ بس ایک کی پڑھ لیں، بس کافی ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اب ان کی طرف سے مل گیا، مجھے شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کا یہ جواب سمجھے۔
جی بس یہ نہیں، ورق نہیں، صفحہ. ٹھیک. نام و نسب، ولادت، ابتدائی تعلیم، علمی سفر، اساتذہ کرام، تلامذہ، تصنیفی خدمات، سنن ابن ماجہ، اس کی امتیازی خصوصیات. بہترین. نام نسب، ولادت، علمی سفر، اساتذہ کرام. یہ تو 4 ہو گیا، 3. اچھا نقل کی ہے. ٹھیک. نقل پورا کرتے ہیں. نقل میں بسا اوقات نا جہاں لکیر ختم ہو رہی ہوتی ہے وہیں ختم کر دیتے ہیں. نقل پوری ہونی چاہیے. چلے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. یہ دے دیجیے گا اور اس کو اب یاد کرنا ہے. چلیں ابھی حدیث پڑھیے. ایک حدیث پڑھ لی تھی، دوسری حدیث کی عبارت پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرونی، چھوڑ دو مجھے، ما ترکتکم، جب تک میں نے تمہیں چھوڑا ہے. جب تک میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دے رہا تو تم اس سے تقاضا نہ کرو. فإنما ہلک، یہ فا تعلیلیہ ہے، بے شک ہلاک ہو گئے، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بسؤالہم، سوال کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی الانبیاء، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ. اختلاف کیا ہوا؟ سوال کیا، سوال کا جواب ملا، جواب پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں حکم دوں کسی چیز کا، فَخُذُوا مِنْهُ، اس کو لے لو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب میں منع کر دوں تمہیں کسی چیز سے، فَانْتَهُوا، تو رک جاؤ. منع ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، چیزوں کا سوال مت کیا کرو، اگر جواب اتر گیا تو تمہیں بہت برا لگے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا، مسواک لولا نشک علی امتی لامرتهم بالسواک، تمہاری مشقت، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 دن تراویح قیام کروایا، اس کے بعد کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اگر میں آتا کہیں تم پر فرض نہ ہو جاتا. آپ کی کوشش یہ تھی تمہارا معاملہ ہلکا در ہلکا کیا جائے، تمہارے سوالات کہیں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جائے. حج کا معاملہ ہے، اسی طرح نمازوں کا معاملہ ہے، 50 سے 45. تو شریعت کی، دین کی، اللہ کی، رسول کی، ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ ہلکا در ہلکا معاملہ کیا جائے. لیکن ہمیں تو نہیں معلوم نا، کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا خون جو ہے نا موٹیویٹ ہونے کے بعد گرم ہو جاتا ہے، اور گرم ہونے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور یہ 2 دن کے بعد آپ نے شروع تو کر دیا، 2 دن کے بعد جب خون ٹھنڈا ہوا تو آپ کے سارے پروگرام ٹھپ. وہ نا صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول بس میں نے ایک دن میں قرآن ختم کرنا ہے، میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا. آپ کہہ رہے تھے 1 مہینے میں قرآن مکمل کرو، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو، 3 روزے رکھ لیا کرو. نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے حجت بازی کی، اور بالآخر یہ کہ 3 دن میں قرآن ختم کریں گے اور 1 روزہ چھوڑیں گے، 1 رکھیں گے. جب عمر کا وہ حصہ آیا جس حصے میں انسان پر کمزوری شروع ہو جاتی ہے تو کیا کہا، کاش اللہ کے رسول کی اس بات کو مان لیتا. تو شریعت کا جو معاملہ ہے نا وہ تادیر ہے، یعنی اس کے اندر انسان کی پوری زندگی کی صورتحال کو سامنے رکھ کر رہنمائی دی گئی ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، تو اپنے معاملات کو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر چلانا ہے آپ نے. تو زیادہ سوالات اچھے نہیں ہیں، لیکن سوالات اچھے بھی ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک سوال ہوتا ہے دنیا داری کا، اس میں تو منع کیا گیا، کیونکہ جو دنیا کے تعلق سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب آئے گا چہرے پر گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، بیکاری. اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، عزت فی دنیا یحبک اللہ وعزت فیما عند الناس یحبک الناس. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں تو پھر لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، آپ ان کی جیب پر، ان سے کسی چیز کے حصول کا، تمنا کا پہلو رکھنا چھوڑ دیں آپ. یعنی اپنے اندر خودداری پیدا کریں، خودداری نہیں چاہیے ہمیں، یہ خودداری پیدا کریں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں. اور اگر آپ کی عادت یہ بن جائے مانگنے کی تو آپ کو آتا دیکھ کر آپ پہنچے نہیں گے اور روانہ ہو جائیں گے پہلے، یا پھر وہ آنے سے پہلے آپ کو دیکھ کر تب سے شروع کر دیں گے بھکاری آ رہا ہے. ایسے کوئی عزت نہیں ہوتی.
اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے تو اللہ اس وقت آپ سے محبت کرے گا جب آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے. دنیا کا طالب اللہ کا محبوب نہیں ہوتا, آخرت کا طالب جو ہوتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہے. اس لیے یہ سوال ٹھیک نہیں ہے دنیا سے متعلق جو ہے. ہاں اب رہا دین کا سوال. دین کا سوال ایسے مسئلے کے تعلق سے جو مسئلہ رونما ہوگا ہی نہیں, صرف تخیلات ہیں آپ کے, یوں ہو جائے تو یوں ہوگا, یوں ہو جائے تو یوں ہوگا, یعنی مصنوعی سوالات جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ وہ مسئلہ لائق نہیں ہوا لیکن سوال کر رہے ہیں آپ خامخواہ. کبھی مقصد پتہ کیا ہوتا ہے, اپنی علمیت جھاڑنا, کبھی مقصد ہوتا ہے عالم کو پھنسانا, اور کبھی مقصد ہوتا ہے محض تنازع, لوگوں کو منتشر کرنا اپنا مقام. اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ علماء سے جھگڑے, علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا نام ہو, تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا وہ, خوشبو نہیں پائے گا. ایسا سوال نہ کریں بیکار. یہ جو فقہ ہے نا, فقہ مذاہب کی فقہ, اس میں زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو شاید قیامت تک واقع بھی نہ ہو. ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں ان چیزوں کو, اور زندگی میں ان چیزوں کا اکثر حصہ اپلائی نہیں ہوتا ہے ہی نہیں. ایسی فقہ ہے خامخواہ آراق پر. ایک مسئلہ واقعتاً شریعت کا مسئلہ آپ کو لاحق ہو چکا ہے, ضرورت ہے, آپ کو شریعت نے وہ کرنے کا کہا ہے اور آپ کو معلومات نہیں ہے. یہ وہ سوال ہے جس میں سوال نہ کرنا گناہ ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کرو. بلکہ ایک حدیث میں انما شفاء العی السؤال, بیمار آدمی کی بیماری کا علاج سوال میں ہے, ورنہ کیا ہوگا, آپ خود بھی قتل ہوں گے, دوسروں کو بھی قتل کریں گے, آپ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, خود بھی فتنے میں جائیں گے, دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالیں گے. اس لیے اس روحانی طور پر جہالت ایک بیماری ہے جس کا علاج علم ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پتہ کریں, اس کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے انصار خواتین کی. کیا تعریف کی, نعم النساء نساء الانصار. دین کے مسائل کے تفقہ میں شرم رکاوٹ نہیں بنتی. ایسے ایسے سوالات کیے اللہ کے رسول سے, بس امہات المومنین نے ان صحابیات کو کھینچ لیا اپنی طرف, کیسے سوال کر رہی ہوں, ہمارے ساتھ مسئلہ لائق ہو, ہم کیوں سوال نہ کریں. ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق سے نہیں شرماتا تو ہم کیوں شرمائیں. ٹھیک ہے, انبیاء سے اختلاف کا مطلب یہ ہے جب مسئلہ معلوم ہو گیا, اب گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس کہ اس مسئلے کے مخالف بات پر عمل کریں آپ, یا اس کو ترک کر دیں آپ. مسئلہ معلوم ہو گیا, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جائیں. وگرنہ یہودیوں کی ایک عادت بیان ہوئی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو من کو بھاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہو, جو من کے خلاف ہے, خواہش کے خلاف, اس کو ترک کر دیتے ہیں. یہ یہودیت ہے. ایک ذمہ داری رسول کی ہے, ایک ذمہ داری ہماری ہے. رسول کی ذمہ داری کیا ہے, پہنچانا. ہماری ذمہ داری کیا ہے, عمل کرنا. شریعت کو لینے کے لیے آپ کو نہیں کہا گیا کہ شریعت کے نزول کے لیے آپ محنت کریں, نہیں, وہ خود اترے گی جب اللہ چاہے گا. بس آپ کا کام ہے جو اترتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں. صحابہ کیا فرماتے ہیں, تم القرآن و تم العمل, قرآن مکمل ہوا, عمل بھی مکمل ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. نماز کے بعد بیٹھنا انشاءاللہ, نماز پڑھتے فوراً آ جائیں انشاءاللہ. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی. کیونکہ اصل جو عامر ہے وہ اللہ ہے, اصل مطاع وہ اللہ ہے. تو جب اصل اطاعت اللہ کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واسطہ ہے نا, وہ تو لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں. تو جو کسی کا پیغام رسا ہوتا ہے اس کی توہین اصل بیچنے والے کی توہین ہوتی ہے, اس کی نافرمانی اصل اس کی نافرمانی ہوتی ہے. اس میں وہ حدیث بھی آ جائے گی, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے گا؟ تو کیا فرمایا آپ نے, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو جس نے جنت میں نہیں جانا نا اس پر سینگ نہیں لگے ہوں گے, اور جنت میں جانے والے پر بھی سینگ نہیں ہوں گے. ہیں تو ہم جیسے جلد اور چمڑا رکھنے والے. فرق کیا ہے, اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا, جس کی زندگی میں اطاعت نہیں ہے تو وہ, یہ جو ہمارا دین ہے نا, یہ دین کیا ہے, دین الطاعہ ہے. یہ منانے والا نہیں ہے, اپنانے والا ہے. ہم نے دین کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ منانے والا کیا ہے, ہر چیز منانی ہے ہم نے, جبکہ شریعت اپنانے کے لیے آیا ہے, آپ کی زندگی میں اس کا نفاذ ہو. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر
اذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لم يعده ولم يقصر دونه. ابو جعفر تابعی ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر جب حدیث رسول سنا کرتے تھے نہ حدیث رسول سننے کے بعد تجاوز کرتے نہ کمی کرتے. لم یعدو، نہ آگے بڑھتے، ولم یقصر دونه، نہ کمی کرتے. یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت. 100% عمل کریں، 100%. ہاں ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا جو نیت کا معاملہ ہے، وہ ارادے کا معاملہ، وہ پختہ ہونا چاہیے. باقی ظاہر ہے کمی کو انسان کے اندر ہوتی ہے. وہ صحابی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، پروگرام بتائیے مختصر. تو آپ نے سب سے پہلے سوال پر تبصرہ کیا تھا کہ سوال کتنا اچھا ہے. لقد سألت عن امر عظیم فإنه ليسير على من يسره الله. بہت اچھا سوال کیا تم نے، اور یہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے یہ چیز آسان کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تو وہی جواب دیا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی وغیرہ بتانے کے بعد تو صحابی نے لگام چھوڑی اور جانتے وقت ایک بات کہی تھی، وہ یہ والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ. نہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شریعت آپ نے بتائی ہے نا، جو واجبات اور فرائض، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی جب تک زندہ ہوں. تو ابھی وہ زندہ ہی ہے، نبی اسلام جنت کی بشارت دے دی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے من سر ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اگر تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جنتی ہے. لیکن ساتھ میں ایک شرط ذکر کی، ان صدقہ، اگر اپنے دعوے میں سچا ہے. تو جب دین کو اختیار کیا تو یہ دین اطاعت کا نام ہے، تسلیم کا نام ہے. تو 100% جب آپ یہ سچے ہیں تو پھر یہ جنت کی بشارت آپ کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی. مسئلہ ہے ہر گھر کا دین اپنا ہے. 10 میں سے 4 باتیں ایک نے اختیار کی ہیں، 4 دوسرے نے اختیار کی، 2 دوسرے نے. اچھا جس نے 4 اختیار کی وہ دوسروں پہ تبصرہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسا دین اختیار کیا. 4 اس نے اختیار کیا، اس پہ تبصرہ کر رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، دیندار ہیں یہ لوگ. بس یہی کھیل ہے ہمارا. کچھ طبقہ ایسا ان کو حدیث سنا دو یا قرآن سنا دو تو پتہ کیا کہتے ہیں، وجدنا علیہ آبانا، یہ ہم تو یہی کام کریں گے، ہمارے آبا اجداد یہ کرتے تھے. اولا کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. آبا اجداد صحیح راستے پر نہیں تھے، پھر بھی حوالہ انہیں کا دیں گے. یہ مشرکین مکہ کی عادت ہے. چلے ہمیں سے پیچھے کوئی عبادت پڑھے. تشریح آتی ہے کہ کلاس پڑھ سکتی ہے. جی عبداللہ بن مبارک ہے. جی حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم ابن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، ونحن نذكر الفقر، اور ہم فقر کا ذکر کر رہے تھے، ونتخوفه، اور ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں فقر جو ہے ہمیں دین سے دور نہ کر دے، کہیں فقر جو ہے ہم پر حملہ آور ہو اور ہم بے دین نہ بن جائیں وغیرہ وغیرہ. جو غربت اور فقیریت کے خدشات ہوتے ہیں ہم اس کو ذکر کر کے ڈر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا الفقر تخافون، کیا تم فقر سے ڈر رہے ہو، فقر کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ڈر رہے ہو، جبکہ یہ ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتصبن علیکم الدنیا صبا، ضرور بضرور دنیا تم پر اونڈیل دی جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر برسا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ حتی لا یزیغ، نہیں ٹیڑھا کرے گا، قلب احدکم، تم میں سے کسی کے دل کو، ازاغتن ٹیڑھا کرنا، الا ہی، مگر یہی چیز. یعنی تمہاری بربادی فقر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری بربادی مال کی وجہ سے ہوگی. دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ پریشان کن حالات کا سامنا دین کے اعتبار سے، نجات کے اعتبار سے انہی کو کرنا ہوگا جن کے پاس مال زیادہ ہے. مالدار لوگ جنت میں غریب لوگوں سے 500 سال بعد جائیں گے، حساب کتاب دے رہے ہوں گے. اور دنیا میں مال ہے تو اس مال کی وجہ سے کیا ہوتی، اپنے نفس میں جو آتا ہے انسان کرتا ہے. غریب کے پاس ہے ہی نہیں، اس نے کرنا کیا. اس لیے قرآن میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. ویم اللہ، اللہ کی قسم، لقد ترکتکم علی مثل البیضاء، میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں ایک ایسی ملت پر
ایک ایسے دین پر, ایک ایسی شریعت پر, لیلھا و نہارھا سوا, جس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں. یعنی ایسی ملت دے کر گیا ہوں جس میں رات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیگر حدیث کے الفاظ میں ہے لیلھا کا نہارھا, رات دن کی طرح روشن ہے, کوئی اوجل چیز ہے ہی نہیں. کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا, کنگھی کیسے کرنی, قضاء حاجت کا طریقہ بتایا. یہ تو ہماری وہ روزمرہ کے معاملات ہیں جو ایک حل کے درجے کے, جن کو عمل کا درجہ دیتے ہیں. جس پیغمبر نے بیت الخلاء میں آنے اور جانے کا طریقہ بتایا ہو, لباس پہننے اور اتارنے کا طریقہ بتایا ہو, کھانے پینے کے آداب, قضاء حاجت کے آداب بتائے ہوں, تو اس نے عبادات کے معاملات کی وضاحت عملاً و قولاً کتنی کی ہوگی, جو اصل مقصود ہے شریعت کا. جی, قلب احدکم یہ مفعول ہے لا یزیغ کا, اور ازاغتاً مفعول مطلق ہے. حتیٰ کہ نہیں ٹیڑھا کرے گا تم میں سے کسی کے دل کو, ازاغتاً ٹیڑھا کرنا, الا ہی مگر یہی چیز. یہ کون سی چیز؟ دنیا داری, مال و متاع. ہی جو ہے نا, ہی ضمیر ہے, اور ہا کا مرجع وہ پیچھے دنیا کے وسائل. ویم اللہ, اللہ کی قسم, لقد ترکتکم, میں نے تم کو چھوڑا ہے, علی مثل البیضاء, ایک ایسی ملت پر, لیلھا و نہارھا سواء, جس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں. یعنی وہ جو پچھلی شروع والی حدیث ہے نا, جو میں نے تمہیں کہا ہے نا کرنے کا وہ کرو, جس سے میں نے منع کیا رک جاؤ, وہ بالکل روشن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نبی نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور اس کا طریقہ نہ بتایا ہو, اس کی تفصیل فراہم نہ کی ہو, حرام چیز بتا دی ہو اور اس کی تفصیل, حرام مطلب منہیات بتا دی ہو, تم نے رکنا ہے, لیکن اس کی تفصیل نہ دی ہو کون کون سی چیزوں سے کیسے رکنا ہے. بالکل نہیں, مفصل چیز موجود ہے ملت کی طرح, ایسی ملت کی طرح جس کی رات اور دن برابر ہیں. بیضا سفید چوٹی کو بھی کہتے ہیں. بیض سفید چیز کو کہتے ہیں نا, ایک سفید چیز پر چھوڑ کر گیا ہوں, یعنی ملت اور دین. پھر ابو درداء یہ حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں صدق واللہ رسول اللہ, سچ کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ترکنا واللہ, ترکنا واللہ, انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے اللہ کی قسم, علی مثل البیضاء, ایک ایسی روشن ملت پر, لیلھا و نہارھا سواء, جس کی رات بھی اور جس کا دن بھی بالکل برابر ہے. اور پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی پتہ کس چیز میں ہے؟ صحابہ نے وہ عمل کر کے پریکٹیکل دکھا دیا. یعنی شریعت مکمل ہو گئی تھی, اس کا نزول بھی, اس کی تفصیل بھی, اس پر عمل بھی, فہم بھی, ہر چیز مکمل ہو چکی تھی. اب صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے, کیونکہ آسان ہوتا ہے جب آپ مشق کرا دیں اس کی. نبی السلام نے کیسے کیا؟ نماز پڑھائی آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر, پہلی صف والا بھی دیکھ لے, آخری صف والا بھی دیکھ لے, تاکہ بعد میں آنے والا یہ نہ کہ عبداللہ بن عمر یہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت, ان کو کیا پتا, یہ تو صف میں پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے اس طرح ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی کہ پہلی صف والا بھی دیکھ کر اور آخری صف والا بھی. پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, حج کیا اونٹنی پر سوار ہو کر پورا, تاکہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کو دیکھ سکے. اتنی تفصیلات, اتنی مشقت آپ نے برداشت کی. اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان نہ وہ توحید قبول کرنے کے لیے تیار ہے, اور نہ وہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہے, نہ وہ نماز قبول کرنے کے لیے تیار ہے. نماز میں بھی انداز اپنا, دین میں بھی انداز اپنا, توحید میں بھی انداز اپنا. فرق اتنا ہے مسلمانوں میں, ایک مسلمان کا فرقہ ایک چیز کو شرک کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا اس کو توحید کہہ رہا ہوتا ہے. ایک کہہ رہا ہوتا ہے بدعت, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یہ سنت ہے. اس قدر زیادہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید چند فروعی مسائل میں, اصول میں فرق ہے. فروعی مسائل کی تو باری پتہ نہیں کب آئے گی, فروعات میں اتنا بڑا اختلاف ہے. کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی, کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک ہی چیز ہے, بس چند مسائل میں فرق ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے جن مسائل میں فرق ہے. دن رات کا مفہوم, مطلب جس طرح ہم دن کے اجالے میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ, رات میں شاید وہ آسانی سے اتنا نہ ہو سکے, لیکن شریعت کے معاملات جس طرح دن میں اجالے میں جس طرح انسان کام کرتا ہے آسانی کے ساتھ, تو رات کے اندر بھی شریعت کی عبادات دن کے اجالے کی طرح بالکل روشن ہے. بالکل اصل خطرہ جو ہے وسعت کا ہے, مال کی کشادگی کا ہے. دیکھیں امتحان جو ہمارا ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. فقر سے بھی اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. میرا امتحان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو میں شاکر ہوں یا نہیں. جس کے پاس کم ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ قناعت ہے اس کے اندر یا نہیں, صابر ہے یا نہیں. کیونکہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے. ہوتا کیا ہے, فلاں آدمی کے پاس زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے, نتیجتاً احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے نا وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. کیا ہے, فقر مجھے پسند نہیں ہے لیکن یہ میرے لیے بہتر ہے. جو چیزیں تمہیں پسند ہے مال ہونا چاہیے, اور وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے. کبھی تکلیف, بیماری, تنگی, ان چیزوں کو ہم اپنے لیے بہت زیادہ مشقت والا سمجھتے ہیں, درد محسوس کرتے ہیں. حقیقت اگر شریعت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے مومن کے مفاد میں, ہمیں تکلیف آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اسلاف تھے تکلیف نہیں آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے. اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں تکلیف نہیں آ رہی, جبکہ اللہ کا کہنا یہ کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے. جتنا ایمان انبیاء کے قریب در قریب ہوگا مشقت بھی اتنی ہوگی, تکلیف بھی اتنی ہوگی, اذیت بھی اتنی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا انبیاء سے بڑھ کر کون ہے,
کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ستایا کس کو گیا؟ انبیاء کو. اور میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، مجھ پر تکلیف نہیں آ رہی، اللہ سے محبت کرتا ہوں، تکلیف نہیں آ رہی، اور میں کہوں کہ یہی میری عبادت کا نتیجہ ہے. بالکل نہیں. نبی سے بڑھ کر آپ محبوب نہیں ہو سکتے. جب نبی کو تکلیف آئی ہے تو آپ تو کس بات کی مولی ہیں؟ آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو چیک کریں مسئلہ کیا ہے، کہیں نفاق تو نہیں ہے. یہ معاملات ہے. مشقت آتی ہے، اس کو برداشت کرنا. نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، دنیا داری کے تعلق سے آپ نے کیا دعا کی تھی جب کہا گیا کہ آپ کہیں تو یہ خزانے آپ کو دے دیے جائیں؟ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مسکین رہوں، مسکین کے ساتھ اٹھایا جاؤں. اور پھر آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شاکر بن جاؤں، ایک دن بھوکا پیاسا رہوں تاکہ صابر بن جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تھے، آپ نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر. انسان جب اس تصور کی زندگی میں جاتا ہے نا، اللہ کا اتنا محبوب کہ کوئی بھی پیغمبر اتنا محبوب نہیں. کیا نہیں مل سکتا تھا؟ سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن چٹائی پہ لیٹے ہوئے نشان پڑ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اجازت لے کے گھر میں داخل ہو تو رو پڑے دیکھ کر، چٹائی پوری نشان بنے ہوئے. تو فرمایا وہ کیسر کسرا کے بادشاہ جو عیاشین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، حقدار تو آپ ہیں. تو آپ نے جیسے ہوتا ہے نا، بعض آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فوراً آپ ہو جاتے ہیں، ہاں واقعتاً آپ نے ایسی بات کی ہے، واقعتاً میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے یہ. تو نبی اسلام نے فرمایا میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر عیش و عشرت ان کفار کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ اپنے اس مشن پر پختہ ہوتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کو جو ہے نا گمراہ نہیں کر سکتا. کسی کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کے اندر احساس کمتری نہیں پیدا کرتے. ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہمیں پختگی نہیں ہوتی نا، پھر اگر جس نے جو بات کہہ دی تو ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. دو اصول ہیں شریعت کے، ایک دنیا داری کے تعلق سے، ایک دین کے تعلق سے. دنیا داری کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ اپنے نیچے کی طرف دیکھیں. جس پوزیشن میں ہوں، نہ جانے دنیا کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ چیز بھی نہیں ملی جو مجھے ملی. اگر میں پیدل بھی چل رہا ہوں تو اتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، اور میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں روزانہ. تو شاکر بننے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے. دین کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ اپنے اوپر کی طرف دیکھیں. حدیث ہے نا کہ تم رشک کرو ان دو افراد پر، ان میں سے ایک عالم دین ہے، قاری القرآن ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے. دوسرا جو دن رات اللہ کی راہ میں سرمایہ خرچ کر رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اللہ مجھے ایسا بنا دے. یہ ہے آپ کا دین کے تعلق سے مشن، اوپر کی طرف لیول ہونا چاہیے آپ کا. فاستبقوا الخیرات کہا گیا، نیکی کے میدان میں آگے ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرو. مقابلے ہونے چاہیے. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ حسن، مقابلہ ہے کھیل کود، مقابلہ ہے ترقی، مقابلہ ہے عہدہ. دین کے معاملات میں بھائی میاں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی. ابھی تو عمر پڑھی، پڑھ لیں گے نمازیں بھی. دیکھ لیا جنہوں نے نمازیں پڑھ لی، یہ بات ہے، دیکھ لیا جنہوں نے نمازیں پڑھی. نفاق سے بچنے کی کوئی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلبي من النفاق. نا کہ وہی حدیث ہے نا، ایک وہ انسان ہے جس کی فکر محور سوچ کا آخرت بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا دیتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ دل کے اندر ایک وسعت پیدا کر، دل کو غنی کر دیتا ہے، مالدار. اصل مالدار وہ جس کا دل مالدار ہو. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے معاملات کو جمع کر دیتا ہے. دنیا اس کے پیچھے آتی ہے ذلیل ہو کر. کون ہے؟ جو آخرت کا غم رکھے زندگی گزار رہا ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی فکر ہے، کیا بنے گا میرے مستقبل کا، کیا بنے گا میری معیشت کا، کیا بنے گا میرے معاملات کا، میرا لائف سٹائل کیسے بہتر ہو سکتا ہے، بس یہی سوچ ہے. تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ نمبر ایک، جس دنیا کے بارے میں فکر مند ہے نا، یہ اس دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گا، دنیا بھاگتی جائے گی آگے. نمبر دو، اللہ فرماتا ہے کہ آنکھوں کے بیچ میں فقر لکھ دے گا، جتنا بھی ملے گا نا اپنے آپ کو غریب ہی سمجھے گا. یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا جب یہ بولے گا بہت ہو گیا جی، بہت کے باوجود بولے گا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اس کو کہتے ہیں فقر. اور آخری چیز، پھر وہ معاملات ایسے اس کے بکھیر دیے جائیں گے، ایک سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا، اس سے نکلا تیسرے میں پھنس جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صبح اور شام اوور ٹائم لگا کر ایک ہی کام کیا، دنیا دنیا دنیا. بچے، بیوی، گھر والے، سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ پھر سکون نہیں مل سکتا اس کو. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک دو دن ہم تقریریں کریں گے، اس کے بعد پھر سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر پڑھیں گے زیادہ. ٹھیک ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. آج آپ لوگوں کی چونکہ پہلی کلاس ہے تو کچھ ایسی چیزیں، ایسے مضامین جو آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جتنا زیادہ انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اتنا اس کے لیے وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی خاص طور پہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا. اور اللہ رب العالمین کے چننا جو ہے یہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے
جس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ کیا مطلب ہوتا ہے خیر کا ارادہ کرنے کا؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی خیر دینا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے یہ فنا شخص، اس کو میں کوئی اپنی طرف سے اچھی چیز دوں، کوئی اپنی طرف سے واقعی کوئی اچھی چیز دوں، کیونکہ یہ دنیا کی جو ساز و سامان ہے وہ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، کہ اللہ رب العالمین یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی. اور یہ چیز واضح ہمارے سامنے، مطلب کافر بھی کماتا ہے، اس کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں، اس کے پاس بنگلہ گاڑی بچے سب ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو چیز ہے اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے خوش ہے یا اس شخص کو کوئی اچھی چیز دینا چاہتا ہے. نہیں، ولا يعطي الدين الا من يحب، ہاں اللہ رب العالمین دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین کی محبت کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، دین کی سمجھ ہے، دنیا بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کام کے لیے خاص طور پہ چنا، اللہ رب العالمین ہی پھر جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے، اس کو دین کا سمجھ، دین کی نالج، دین کا فہم عطا کرتا ہے. اور جب انسان کے پاس یہ چیز ہو، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے. اور جب ہمیں پتہ چل جائے یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کوئی اچھی چیز دینا چاہتا ہے، پھر انسان اگر خود اس کو چھوڑ دے تو کتنی خطرناک بات ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اوپر یہ جو نعمت ہے میری، میں نے خاص طور پہ تمہیں چنا ہے اپنے دین کے لیے، یہ جو نعمت ہے اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر، اس میں اور اضافہ کرتا رہوں گا اگر تم شکر ادا کرو. اور شکر ادا کس طرح ہوتا ہے؟ انسان کس طرح شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس علم میں اور زیادہ توجہ دے کے، اور زیادہ اس میں پڑھ کے، اور اس کے اوپر عمل کر کے، خاص طور پہ اس کے اوپر عمل کر کے. اگر انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کی محبت کو چھوڑیں، اس کو جانے دینے، گزرنے دے رہے نہیں، اس کو تھامے رکھنے. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہرگز ہم اس ہدایت پہ نہیں پہنچ پاتے جب تک اللہ رب العالمین ہمیں یہ آسانی، اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے آسانی نہ پیدا کر دیتا. تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، یہ اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں، خاص طور پہ ہم سب کو چاہیے اس چیز کا اہتمام کریں، کیونکہ بہت کم ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صحت اور وقت دیا ہے اور وہ ان دونوں نعمتوں کا استعمال صحیح جگہ پہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں ملتی ہیں لیکن وہ اس کا استعمال صحیح جگہ پہ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں صحت مند ہوتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرسی ہے، جگہ ہے، کرسی پوچھ لیں وہ ایڈمن والے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صحت ہے، جن کے پاس وقت ہے، لیکن وہ کہیں اور ضائع کر رہے ہیں، وہ کہیں کسی گناہ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت کو ضائع کر رہے ہیں. کتنے ہی واقعات آپ لوگ میرے سے زیادہ سنتے ہوں گے، ہمیں بھی سنائی دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، لوگوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ غلط راستے پہ اس کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی، اور اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی سمجھ بھی دی. تو اس پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. دوسری نصیحت یہ کہ اخلاص، اللہ رب العالمین کی جو طلب علم ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا آسان راستہ جنت میں جانے کا، تو اس پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ خاص طور پہ اپنی نیتوں کو واپس تجدید کیا جائے، خاص اللہ کے لیے کیا جائے. اور اخلاص کے اپوزٹ کیا چیز آتی ہے؟ ریاکاری. ریاکاری جو ہے وہ اخلاص کے اپوزٹ آتی ہے. کیا مطلب ہے ریاکاری کا؟ کہ انسان کوئی نیکی کرے، ٹھیک ہے، نیک کام کرے، لیکن اس کا ارادہ کیا ہوگا؟ اس کا ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگ میری واہ واہ کریں. اور یہ اس بارے میں اتنی خطرناک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم میں جانے والے سب سے پہلے 3 قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اس میں سے کون ہوگا؟ عالم ہوگا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا. اور وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین جب اسے سوال پوچھے گا تو نے کیا کیا اس دنیا میں جا کے، تو کیا بولے گا وہ؟ میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا. جواب کیا ملے گا؟ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہوگا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے فرما رہے ہوں گے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. اتنا خطرناک جرم ہے یہ ریاکاری. اور اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ جس کے لیے کیا اس سے جا کے ثواب لے لے. اگر وہ تجھے کچھ دے سکتا ہے تو اس سے جا کے ثواب لے لے. اور ایک اور حدیث میں کیا، ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ تو نے اس لیے کیا تیری واہ واہ ہو جو کہ ہو چکی. دونوں معاملے کتنے خطرناک ہیں. تو لہٰذا اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر کلاس میں، ہر گھنٹے پہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھے کہ میں خالص یہ جو کام کر رہا ہوں یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں. تیسری جو نصیحت ہے وہ استقامت ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا پہلے سال میں جب آپ لوگ تھے تو ماشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کتنی ایک کثیر تعداد موجود ہوگی، لیکن ابھی کتنی ہے؟ 4-5 کرسی ہیں آدمیوں میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے. جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم الشان نعمت کی ہے تو اس کے اوپر استقامت کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر آپ کو استقامت عطا فرمائے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے بہترین جو عمل لگتا ہے نا انسان کا وہ کیا ہے؟ جو دوام کے ساتھ ہو. احب الاعمال الى اللہ ما دام ولو قل یا وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ نکال رہا ہوں، لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے، اس میں مداومت ہونی چاہیے. یہ عمل جو آپ کا ہے نا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے. شروع میں حدیث میں کیا؟ احب الاعمال الى اللہ، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ کام جو آپ ہمیشہ کر رہے ہیں، ہر روز کرو.
یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام کتنا کر رہے ہیں. چاہے انسان ایک خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, وہ چاہے 100 روپئے کر رہا ہے 10 روپئے کر رہا ہے, تو یہ میٹر نہیں کرتا اللہ کے سامنے کتنے پیسے کر رہا ہے. ہر روز کر رہا ہے, توجہ کے ساتھ کر رہا ہے, یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کرنا. چوتھا یہ کہ دوسروں کو بتانا بھی ہے. اب ماشاء اللہ آپ لوگ مستویٰ کون سے ہے؟ ثالث ہے, مستویٰ ثالث ہے, ثالث میں پہنچ چکے ہیں. آپ لوگ کے پاس ایک بیسک جو نالج ہونی چاہیے وہ الحمدللہ آپ لوگ کے پاس پہنچ چکی ہوگی. اب آپ لوگوں کا کام ہے اور بھی لوگوں کو اس میں شامل کرنا, اور بھی لوگوں کو لے کے آنا. ایک شخص کو بھی اگر آپ کے ذریعے ایک اچھی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. وہ جب تک وہ کام خود کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. پوری زندگی اس نے وہ ایک کام کیا, اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہوگا, آپ کہیں اور ہوں گے, آپ دنیا کے کس کونے میں, اور وہ شخص جس کو آپ کی ایک بات سے ایک فائدہ ہوا صرف, وہ دنیا کے کس کونے پہ, لیکن جو عمل وہ کر رہا ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. پھر وہ شخص نے اپنے بچوں کو وہ کام سکھایا, پھر ان کے بچوں نے اس کو اپنے بچوں کو وہ کام سکھایا, اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ آپ کو مل رہا ہے. انسان تصور کر سکتے, صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے علم لے کر ہم تک آگے سلف تک پہنچائے, سلف پہنچا رہے, ابھی بھی ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو سوچیں آپ کے ذریعے کوئی ایک آدمی کسی ایک بات کے اوپر بھی راضی ہو گیا, کوئی ایک بات بھی اس نے مان لی, آپ کو کتنا ثواب مل سکتا ہے آپ ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس کی کوشش کریں. اب آپ لوگ اس مرحلے پہ ہیں, اس کی کوشش کریں کیسے میں دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑوں, کیسے ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤں, کیسے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچاؤ, اپنے بھائی بہنوں کو بچاؤ. اب یہ کام ہے آپ لوگوں کا, اب لوگوں کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی خاص توجہ دیں. آخری جو ایک نصیحت ہے وہ ہے صبر. اب آپ لوگ کو تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوگا کس طرح جب ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے, ایک نئی چیز ہوتی ہے, تو انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ میں طالب علم کی طرف جاؤں, لیکن جب وہ پیریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں, 6واں 8واں 7واں پہنچتا ہے, تو پھر انسان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں یہ کمزوری آتی ہے؟ وہی دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہلکا کھینچیں گے, کبھی بیوی کچھ بول رہی ہوگی, کبھی بچے بول رہے ہوں گے آج چھٹی کر لیں, کبھی دوست آ گئے ہوں گے, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے بچنا ہے, اس کے اوپر صبر کرنا ہے خاص طور پہ. یہ چیز اب شروع ہو رہی ہے, ہوتی بھی رہی ہے آپ کے ساتھ اور آگے بھی ہوگی. شیطان نہیں چھوڑے گا آپ کو. شیطان تو وعدہ کر کے اپنے رب سے کہ میں نہیں چھوڑوں گا انسان کو, اس کے آگے سے حملہ کروں گا, اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا, 3rd سیمسٹر میں حملہ کروں گا, 4th میں بھی حملہ کروں گا, 1st میں بھی کروں گا, لاسٹ میں بھی کروں گا. وہ تو ہمیشہ حملہ کرتا رہے گا. ہم نے اس بات کی دعا بھی مانگنی ہے, اور خاص طور پہ جتنی زیادہ نیت ہماری مضبوط ہوگی اتنا زیادہ ہم لوگ استقامت اس میں اختیار کر سکیں گے. انسان کا کام تو یہ ہے نا, نیت رکھے اور اللہ سے دعا کرے, باقی اللہ رب العالمین کا کام ہے آپ کے اوپر اس کو ثابت کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ ساری 5 ہدایت جو ہیں خاص طور پہ اس کا اپنے سامنے اس کو ملحوظ رکھیں اور پھر طلب علم کی طرف آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ نصیحتیں تھی جو آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ پہلی کلاس میں ضروری تھی, جو انسان ایک دوسرے کو یاد دلاتا رہے. اس کے بعد ہمارا جو سبجیکٹ ہے مصطلح الحدیث, یہ آپ لوگ کچھ پڑھ بھی چکے ہیں پہلے, یا یہ پہلی دفعہ پڑھنا آپ لوگ؟ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا؟ اچھا, نوٹس پڑھ, اصول الحدیث پڑھا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سمجھ میں آیا تھا کیا رہا, سمجھ میں آ گیا تھا. یہ بھی جو کتاب ہے نا بیسیکلی وہی اصول الحدیث ہی ہے. ٹھیک ہے, مصطلح الحدیث, اصول الحدیث اصل میں ہے مصطلح الحدیث. ٹھیک ہے, اور جی اس کی اصطلاحات, اس کے جو بھی ریلیٹڈ حدیث اور اس کی سند سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں مصطلح الحدیث میں. تو یہ انشاءاللہ ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں, اور میں یہ بھی دیکھ لوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے, تاکہ کہ اس کا آپ لوگوں کو صرف ریوائز کر کے اور ہم لوگ آگے جا سکیں. اور جو چیز آپ لوگوں نے نہیں پڑھی بھی اس کے اوپر پھر انشاءاللہ زیادہ کو فوکس رکھیں گے. تو کون ہے جو کتاب کی عبارت پڑھ سکتا ہے؟ آن لائن والے بھی ساتھ ہیں ہمارے, آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں, کوئی پڑھنا چاہے گا کتاب کی عبارت؟ ہاں, مقدمہ. نہیں, مقدمہ جیسے نا, مقدمہ الطبعة الأولى. الحمد لله الذي من على المسلمين. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في السرور والسطور إلى يوم الدين وجعل من تتمتع حفظ السنة سید المرسلین. من تتمة حفظه حفظ سنة سید المرسلین. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, یہ جو عبارت پڑھی گئی سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو؟ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں. اور ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ اس میں تتموں کے لیے اور حفاظت فرمائے, حفظ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. ہاں, سب سے پہلے فرمایا کیا فرمایا, کیا من علی المسلمین, کیا مطلب ہوتا ہے من علی المسلمین؟ احسان کیا. ہاں, من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے, کیوں ہے اس کے لیے تعریفات, اب آگے ہم بتا رہے ہیں کیوں اس کے لیے تعریفیں ساری کی ساری. اس کی تعریفات کی ایک وجہ کیا ہے, من علی المسلمین, کیونکہ اس نے احسان کیا ہے مسلمانوں کے اوپر بانزال القرآن الکریم. کیا مطلب بانزال القرآن الکریم؟ قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ اتنی بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کے اوپر, اور اس احسان کے بدلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی تمام تعریفیں کا اقرار کرتے ہیں. جی
وتکفل उसने किफायत करता है बेहफज़ी, उसकी हिफाजत करना किसी हाँ, दिलों में. उसने अपने ज़िम्मे किया, तकफ़ला मतलब उसने अपने ज़िम्मे किया, बिहिफ्ज़िही हिफाजत करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया. कुरान मजीद का. हाँ, फ़िस्सुदूरी वस्सुतूर, क्या मतलब होता है फ़िस्सुदूर? सुदूर, दिलों में, हाँ, सीनों में, सीनों में, और सुदूर कहते हैं सीनों को, और सुतूर लिखने में, लाइनों को. हाँ ठीक है. इला यौमिद्दीन, क़यामत तक. क़यामत तक. कहाँ से पता चला ये क्या मौलफ़ ने ये बात कहाँ से ली? हाँ, अहसनत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हमने ही ये ज़िक्र को नाज़िल किया है कुरान करीम को और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं. तो यहाँ वो फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले तो ये कि एहसान हमारे ऊपर इतना बड़ा किया है, वो एहसान की एक सूरत क्या है कि हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर ये किताब कुरान करीम को नाज़िल किया. यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बना के ऐसे नहीं छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ हिदायतनामा भी भेजा कि इसके ऊपर अमल करना है. क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को शुरू में भेजा था? फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, याद रखो तुम इस दुनिया में जा रहे हो तो मेरी हिदायत नामे तुम तक पहुंचते रहेंगे. फमन इत्तबा हुदाया, फिर जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की, फला यदिल्लु वला यशका, फिर कभी भी वो गुमराह नहीं होगा, कभी भी तंगी में नहीं पड़ेगा. वमन अअरदा अन, दूसरी जगह वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दंका, और जो इससे एराद करेगा वो मईशतन दंका, हम उसकी दुनिया अजीरन कर देंगे, तंग कर देंगे. खास तौर पर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुसलमानों की कामयाबी का राज किस में छुपा हुआ है? कुरान करीम की इत्तिबा में, कुरान और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में, कुरान की और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में ही इनकी कामयाबी का राज छुपा हुआ है. दूसरी जो कौमें हैं उनका राज इस तरह नहीं है, उनकी कामयाबी का जो राज है वो इस तरह नहीं है. वो मेहनत के ऊपर है, वो मेहनत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दे देते हैं. मुसलमान नहीं, वो जितनी भी मेहनत कर ले उनको कामयाबी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो इस कुरान करीम और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा नहीं करेंगे. इत्तिबा करेंगे फिर भले तैयारी करें ना करें, कामयाबी मिलनी है. ठीक है, ये चीज़ भी दिमाग में रखें. सहाबा कराम हमारे सामने बेहतरीन नमूने हैं. अल्लाह के रसूल से जो उन्होंने तालीमात ली उसके ऊपर सिर्फ अमल किया था, कुरान करीम के ऊपर और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहादीस के ऊपर. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहाँ तक पहुंचा हज़रत उमर को, उनकी बादशाहत को, उनकी सल्तनत को, उनके दिमाग को. आज भी लोग पढ़ते हैं उनके बारे में, उमर लॉ के नाम से आज भी किताबों में मौजूद है, पढ़ाया जाता है. तो उन्होंने कौन सी तालीम हासिल की थी? कोई ऐसी, कोई इसके अलावा कोई तालीम थी? कहीं से डिग्री ली हो, सर्टिफिकेट लिया हो? मुल्क को कैसे चलाना है, बादशाहत कैसे बढ़ानी है, हैं? आजकल तो हमें तो इतने सारे चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. उन्होंने कोई और चीज़ पढ़ी थी? नहीं, सिर्फ एक चीज़. और वो खुद कहते भी थे कि हमें जो इज्जत मिली है वो कुरान करीम और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से मिली है. हम कौन थे? अरब के एक नौजवान बकरियां चराने वाले. हमें जो इज्जत मिली है ये कुरान की वजह से मिली है. और फिर वो एक हदीस भी सुनाते थे. क्या हदीस है वो? इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअउ बिहा आख़रीन, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के जरिए बहुत सारी ऐसी कौमों को इज्जत देता है और बहुत सारी दूसरी कौमों को बर्बाद करता है इसी कुरान के जरिए. क्या मतलब है कुरान के जरिए? मतलब जो इसके ऊपर अमल करेगा उसको इज्जत मिलेगी, जो इसके ऊपर अमल नहीं करेगा उसको रसवाई मिलेगी. तो ये मतलब है. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर पहला एक एहसान क्या किया? उनके अंदर किताब भेजी. और फिर दूसरा एहसान क्या किया? उसकी जिम्मेदारी भी, उसकी हिफाजत भी फरमाई, अपनी उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली. हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना जो जिक्र उतारा है खास तौर पर कुरान करीम और अहादीस, सही अहादीस, उसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे लिया है. और उसके हिफाजत के एक जो ज़राए बनाए वो क्या बनाए? हाँ, फिर सुदूरी, सुदूर किसको कहते हैं? सीनों को. सीना ब सीना जो फहम चला रहा है अल्लाह के रसूल की तरफ से, अल्लाह के रसूल ने जो दीन दिया सहाबा कराम को, उसका जो फहम चला रहा है सीना ब सीना, उस्ताद से शागिर्द लेता है, फिर शागिर्द से उसके शागिर्द, फिर उसके शागिर्द, फिर उसके शागिर्द, ये जो फहम चला रहा है खास तौर पर कुरान और सुन्नत का, ये इसकी हिफाजत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली और इसका जरिया बनाया सुदूर और सुतूर को. सुतूर किसको कहते हैं? हाँ, किताबत को, लाइन, ये जो लाइन होती है बेसिकली इसको सुतूर कहते हैं. ठीक है, हाँ, मुदव्वन कर दिया. इला यौमिद्दीन, कब तक? क़यामत के दिन तक. तो ये दो एहसान हो गया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे ऊपर. हाँ, फिर उसके बाद क्या फरमाया? वजअल मिन ततिम्मति हिफ्ज़िही हिफ्ज़ु सुन्नत सय्यिदिल मुरसलीन. क्या मतलब होता है इसका? और इसकी हिफाजत के इत्माम के लिए, हाँ, इसकी हिफाजत के इत्माम के लिए इसको भी महफूज किया सुन्नत सय्यिदिल मुरसलीन, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसको भी महफूज किया. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि कुरान की हिफाजत के इत्माम के लिए अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को भी हिफ्ज़ किया. क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि इशारा भाई फहम की तरफ हो रहा है. कुरान करीम तो दे दिया, लेकिन कुरान करीम, हाँ, कुरान करीम की तफसीर और उसको समझना किस तरह है, कुरान करीम को समझना किस तरह है, इसीलिए अल्लाह के रसूल को भेजा गया था. और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं वो सारी की सारी आज हमारे पास महफूज हैं, ताकि हमें कुरान करीम और पूरा मुकम्मल दीन समझ में आ जाए कुरान से और हदीस से. वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद अल्लज़ी अवकलल्लाहु इलैहि तिबयाना मा अरादहु मिन अत-तंज़ील अल-हकीम. और दुरूद और सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि जिनकी जिम्मेदारी थी, कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो हम तक ये दीन पहुंचाएं, ये कुरान करीम पहुंचाएं, तंज़ील हकीम. बिक़ौलिही तआला, उनकी जिम्मेदारी थी. इस बात की दलील क्या है? व अंज़लना इलैका ज़िक्रा. क्या मतलब है? व अंज़लना, हमने नाज़िल किया, इलैका ज़िक्रा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ इस जिक्र को नाज़िल किया, लितुबय्यिना लिन्नासी, ताकि आप खोल कर वाज़ेह करें. तिबयान, तबयीन कहते हैं खोलना, वाज़ेह करना. वो कुरान करीम में है किताब मुबीन, क्या? हाँ, मुबय्यिन, वाज़ेह. ठीक है, तिबयाना लिन्नासी व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी, ताकि आप वाज़ेह करें लोगों के सामने, लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ नाज़िल किया, यानी कि जिसकी ऊपर अमल करने के बारे में सबको मुकल्लफ किया, उनकी तरफ जो नाज़िल किया गया है वो समझाएं आप, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिम्मेदारी है. मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून. और फिर जो आप जो फहम देके गए फिर उसके बाद वो अपना उसमें से और फायदे निकाल सकें, लेकिन उस फहम के मुताबिक हो. फ़क़ाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ें. मुबय्यिनन
له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين. فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے واضح کیا کس کے ذریعے؟ بھی اقوالہ مطلب اپنے اقوال سے کہنے سے، اپنے احادیث جو ہم کہتے ہیں، جو حدیث جو آتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال ہیں، ٹھیک ہے. وہ افعالہ اپنے عمل کر کے دکھایا، اس کے اوپر صرف بتایا نہیں بلکہ کیا کیا، اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا. وہ افعالہ اللہ کے رسول کے جو بھی افعال ہیں وہ بھی کس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی وضاحت کر رہے تھے. جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کس طرح کے تھے، تو کیا فرمایا تھا؟ کیا نا خلق القرآن، ان کے سارے اخلاق قرآن کریم کی نشاندہی کرتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے. تو یہ وہ افعالی و تقریرات ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں یہ دوسرا والا جو آپ نے بتایا نا، تقریراتی کے مطلب جس پہ اللہ کے رسول خاموش رہے، جس پہ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی. مطلب آپ نے کوئی کام کیا میرے سامنے اور میں نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی اس میں رضامندی شامل ہے. تقریر مطلب اس کو اس کو مقرر کرنا، مطلب آپ نے کوئی کام کیا اور میں نے اس کی رضامندی کر دی بالکل خاموشی کے انداز میں، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے تقریر. اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر، احسن، ہاں اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب ان کو اس چیز کے بارے میں بتا کے بھیجا گیا تھا پورا دین سمجھا کے، تو اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی غلط بات کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے. تو ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اگر اور اللہ کے رسول خاموش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے. اس کی بہترین مثال کہاں ملتی ہے ہمیں؟ ہاں لیکن اس کی پھر فضیلت بیان کی وہ قول میں آ گیا. کون سا ایسا عمل ہے جس میں اللہ کے رسول خاموش رہے بالکل؟ ضب، اکل لحم الضب. ضب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ گو شاید گو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں سانڈا یا گو. جی. تو یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پہ کھایا گیا. ایک واقعہ خالد میں کیا، ایک واقعہ اس کے علاوہ بھی ہے جس میں خاموش رہے اللہ کے رسول. ہاں تو وہ تقریر آ گیا، ٹھیک ہے. مطلب وہ کام جو اللہ کے رسول کے سامنے ہوا اور اللہ کے رسول اس پہ خاموش رہے، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ آ جاتا ہے تقریرات میں، صحیح ہے. تو تقریر بھی جو ہے یہ بھی کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ بھی سنت رسول ہے، یہ بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ کرام جب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اس کا مطلب بس یہ حدیث ہو گئی، اس میں اللہ کے رسول کی تصدیق موجود ہے. ہاں وہ آگے پڑھیں گے ہم، وہ قرآن کے بارے میں. ہاں عربی میں عام زبان میں استعمال قرر، ٹھیک ہے. باسلوب واضح مبین، کیا مطلب ہوتا ہے باسلوب واضح مبین؟ ایسے اسلوب میں سمجھا اللہ کے رسول نے جو بالکل واضح تھا. مطلب کوئی اس میں کوئی ایسا کوئی اسلوب نہیں تھا جو اتنا مشکل ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. یہ بالکل آسان واضح اسلوب میں سمجھایا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام سے پوچھا بھی تھا کہ هل بلغت، کیا فرمایا تھا صحابہ کرام نے؟ بلا یا رسول اللہ. تو کیا فرمایا تھا پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد، اللہ رب العالمین گواہ رہنا، میں نے ان کو جو دین تو نے میرے اوپر اتارا تھا اور میری ذمہ داری تھی پہنچانا، وہ میں پہنچا چکا ہوں. اللہ کے رسول پہنچا کے گئے تھے پورا کا پورا دین. اور تبھی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. کون سی آیتیں تھی وہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دین پورا کا پورا مکمل ہو گیا. یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دین مکمل ہوا. اللہ کے رسول نے پورا کا مکمل دین صحابہ کرام تک پہنچایا. اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی بھی گارنٹی دی، ان کے ایمان کی گارنٹی دی، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے بھی اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیا. اور احادیث میں بھی ان کی بہت ساری گارنٹیاں موجود ہیں. اس میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ راستہ ہے کہ جو صحیح راستہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول تھے اور صحابہ کرام تھے. ہاں تو کیا کہاں پہنچے ہم لوگ؟ ورضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اللہ رب العالمین راضی ہو عن الصحابہ، صحابہ کرام سے جنہوں نے تلقوا السنہ، جنہوں نے سنت کو اخذ کیا، پکڑا، اللہ کے رسول سے لیا، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوعوها، اور اس کو سمجھا. فوعوها مطلب عن الصحابہ الذین تلقوا مطلب اخذ کیا، ٹھیک ہے، لیا اللہ کے رسول سے. فوعوها، اور اس کو سمجھا. ونقلوها، اور پھر اس کو آگے نقل کیا. للمسلمین کما سمعوها، کیا مطلب ہوا؟ جیسا سنا تھا ویسے ہی آگے نقل کیا. خالصۃ من شوائب التحریف والتبدیل، مطلب کسی بھی قسم کے تبدیل، شبہ سے کہہ دیں، تبدیل اور تحریف سے بچتے ہوئے اس کو آگے ہم نے نقل کیا صحابہ کرام نے. ان کے جو مؤلف ہیں وہ اللہ رب العالمین سے شروع، اللہ رب العالمین نے پورا دین نازل کیا، اللہ کے رسول کے اوپر نازل کیا، اللہ کے رسول کو اس کا مکلف بنایا کہ وہ آگے اس دین کو پہنچائیں. اور پھر ان کے بعد اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے پوری کی پوری سنتیں صحیح طریقے سے دیں، اس کو سمجھا اور پھر اس کو نقل کیا آگے مسلمانوں کے لیے. پھر اس کے بعد تحریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چینج کر دینا. تحریف تبدیل ایک ہی معنی ہے، ہاں، لیکن تحریف اکثر آتا ہے لکھاوٹ میں چینج کر دینا، تحریف کر دینا، اس میں لکھاوٹ میں چینج کر دینا. جیسے پرانی کتاب، جی جیسے پرانی کتاب محرف ہو گئی، پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی. ہم نہیں بولتے پرانی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اس میں کیا ہو گئی؟ تحریف ہو گئی، ٹھیک ہے. تبدیل ہے ریپلیسمنٹ، اس کو بدل دینا. ہاں ٹھیک ہے.
हाँ उसके बाद ورحمة والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل جيلا عن جيل. ووزوا للسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبتلين. क्या मतलब इसका? हाँ इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें नाज़िल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मग़फ़िरत हो उनके लिए, सलफ़ सालिहीन के लिए. कौन से सलफ़ सालिहीन? ताबईन किराम, हाँ सहाबा के बाद जो है, ठीक है, सहाबा के बाद जो है उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो, अल्लाह की मग़फ़िरत नाज़िल हो, जिन्होंने क्या किया? उन्होंने नकल किया, ठीक है, नकल सुन्नत अल मुतहहरा, यानी कि सुन्नत मुतहहरा, जीलन अन जील. क्या मतलब होता है? हूबहू जीलन अन जील. जीलन अन जील का क्या मतलब होता है? एक जील से उर्दू में इस्तेमाल होता है, एक जील से दूसरी जील, जनरेशन से जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसको नकल किया, ठीक है. वज़े किया, उसके लिए सलामती नकल है, उस नकल को महफूज करने के लिए, रिवायत है, उस रिवायत को कवाइद व ज़वाबित के साथ. हाँ वज़अ मतलब रखे, उसकी सलामती के लिए. किसकी सलामती के लिए? सुन्नत मुतहहरा जो नकल कर रहे थे, ठीक है, और रिवायात उसकी सलामती के लिए, उसको किसी किस्म की तब्दील और तहरीफ से बचाने के लिए ऐसे कवायद और दवाबित रखे, ठीक है, ऐसे कवायद और दवाबित रखे. दकीका क्या मतलब है? दकीका का माइक के काम नहीं कर रहा इसमें, पढ़ वहाँ आवाज़ नहीं आ रही ऑनलाइन, मतलब इंतहाई गहरे काम कर रहा है. हाँ दकीक मतलब बारीकी, बारीकी के साथ, गहरे बड़े लतीफ अंदाज में, मतलब उसके कवाइद ज़वाबित जो है मुरतब फरमा. हाँ दकीक मतलब बारीकी के साथ, बिल्कुल बारीकी के साथ. एक एक जब वो बोलते हैं ना मुहद्दिसिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा हद्दसना, क़ाला, समिअ मिन फुलान, ये एक एक लफ्ज़ का अलग अलग मतलब होता है उनके यहाँ, मतलब वो हर एक को एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते. हद्दसना तो सारे हद्दसना नहीं, इस्तिलाहात होती हैं. हाँ जिसने हद्दसना, जिसने समिअ मिन्हु, ठीक है, जिसने क़ाला, तो वो वहाँ एक एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. तो बड़े दकीक किस्म के अंदाज उनके हैं. हम जब पढ़ेंगे आगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा किस तरह मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर मेहनत कर करके एक एक जो जुमला लिखते हैं, एक जो लफ्ज़ लिखते हैं, उसमें कितनी बारीकी उसमें शामिल होती है. तो इनके जो दवाबित और कवायद बनाए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को हिफ्ज़ करने के लिए, उनको किसी किस्म के तब्दील और तहरीफ से बचाने के लिए जो दवाबित बनाए वो कितने ही ज़्यादा दकीक हैं. तो ये उसके बारे में बात करें कि उन्होंने बनाए, किसने बनाए? सलफ़ सालिहीन में से. अभी आपको असल में बताना चाह रहा है कि मुसल्सल हदीस कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, उस बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाज़िल किया, अल्लाह के रसूल के ऊपर हिफाजत और उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और उसको सुदूर और सुतूर के जरिए हिफाजत किया, ठीक है. और अल्लाह के रसूल ने उसके बाद सहाबा किराम तक ये बात पहुंचाई पूरे तरीके से, फिर सहाबा किराम ने आगे बात पहुंचाई, और जब आगे बात पहुंची सलफ़ सालिहीन तक, तब कुछ लोगों ने ऐसा चीज़ें शुरू कर दी, हाँ ऐसी बिदाअत शुरू कर दी, हदीसों में तहरीफें शुरू कर दी, जो कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जो वाकई इस्लाम के दुश्मन थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम के दुश्मन थे और उन्होंने दुश्मनी में ये काम किया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इसमें कि जो खुद ये कहते थे कि हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हदीसें गढ़ना शुरू कर दी. मतलब वो कहते थे कि हम हदीसें गढ़ रहे हैं, क्यों गढ़ रहे हैं, क्यों झूठ बांध रहे हैं अल्लाह के रसूल के ऊपर, ताकि हम लोगों को दीन की तरफ लेकर आए. तो ये जो तरीका था ये बड़ा ही गलत तरीका था, और जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जिसने अल्लाह के रसूल के जिसने अल्लाह के रसूल के ऊपर कोई बात बांध दी जो कि अल्लाह के रसूल नहीं कही, फल्यतबव्वअ, तो उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया. यानी कि कोई इंसान किसी और के ऊपर नॉर्मल झूठ बांधे उसका एक अलग गुनाह है, ठीक है, लेकिन ये गुनाह ज़्यादा बड़ा है कि आप अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बांधे. क्यों ये गुनाह? एक तो ये कि जो अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बांध रहा है, तो गोया कि वो ऐसा को अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है, किस तरह? क्योंकि अल्लाह के रसूल कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं बोलते थे. वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बल्कि जो भी वो बात करते थे वो अल्लाह की तरफ से ही होती थी. तो अगर इंसान कोई अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बांध रहा है और इसके जरिए दीन की तरफ लेकर आया, तो ये तरीका सही नहीं है. वो ऐसे ही कि जैसे वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है. दूसरा ये कि इस्लाम जो मुकम्मल दीन है, तो वो इसमें एक चीज़ का इजाफा कर रहा है, और उसकी जो इजाफा कर रहा है उसके अंदर से ये नियत होती है कि दीन मुकम्मल नहीं है. ऐसे ही है, मतलब आप अपनी तरफ से एक चीज़ लिख के डाल रहे हैं, ठीक है, आप बताते हैं कि सूरह यासीन के ये फ़ायदे हैं इतने सारे, हाँ, और जो कि असल में नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं ये फ़ायदे होने चाहिए थे दीन में, लेकिन चूंकि नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कर दूं ताकि तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है. जब सलफ़ सालिहीन के ज़माने में ये चीज़ें शुरू हुई, तब उन्होंने जाके इसके ज़वाबित बनाए और कवायद बनाए कि किससे हदीस ली जाएगी, किस हालत में ली जाएगी, किस तरीके से ली जाएगी, किन किन उस्तादों से ली जाएगी, ये सारे के सारे उन्होंने फिर कवायद बनाए. इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत नाज़िल करे, मग़फ़िरत नाज़िल करे सलफ़ सालिहीन के ऊपर, जिन्होंने सुन्नत मुतहहरा को सुना और आगे नकल किया जील अंजील, और ऐसे कवायद दवाबित रखे जो सुन्नत को नकल करने में सलामती के साथ, जिससे सुन्नत नकल हो सके, और जिससे सुन्नत नकल हो सके और इसमें किसी किस्म की भी तहरीफ और तब्दील शामिल ना हो. फिर आगे पढ़ें. वल जज़ाउल खैर लिमन खलफ़ अस्सलफ़ मिन उलमाइल मुस्लिमीन अल्लज़ीना तलक़ौ. जी, उसके बाद यही है लितख़लीसिहा मिन तहरीफ़िल मुब्तिलीन, यानी कि मुब्तिलीन तहरीफ़ मुब्तिलीन, तहरीफ से बचाने के लिए, ऐसा मतलब तहरीफ से बचाने के लिए जो कवायद और दवाबित रखे गए थे बारीकी के साथ, मुब्तिलीन बातिल के साथ, जो मुब्तिलीन जो लोग थे जो बातिल गुमराही चाहते थे दीन में फैलाना, उनसे बचाव के लिए जो उन्होंने कवायद और दवाबित रखे, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर रहमत का और मग़फ़िरत का मामला करे. ये मकसद है इसका, ठीक है. वल जज़ाउल खैर लिमन खलफ़ अस्सलफ़ मिन उलमाइल मुस्लिमीन अल्लज़ीना तलक़्क़ौ क़वाइद व रिवायत सुन्नह व ज़वाबितहा अन सल्फ़ फहज़बूहा व रतबूहा व जमऊहा फ़ी मुसन्नफ़ात मुस्तक़लत
سميت فيما بعد سميت فيما بعد فيما بعلم بعد. مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث. हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे इनको, उनके बाद आने वाले सलफ सालिहीन को मिनल उलमा अल मुस्लिमीन, जो मुसलमान के उलमा में से थे, अल्लज़ीना तलक़्क़ौ क़वाइद रिवायत सुन्नति व ज़वाबितिहा, जिन्होंने ये क़वाइद को थामा और ये ज़वाबित जो उन्होंने बना के गए थे. कौन बना के गए थे? जो उनसे ऊपर के जो सलफ थे, हाँ, ताबईन तबा ताबईन के दौर में जो बने थे, उन्होंने उसको थामा, उसको तरतीब दिया, ठीक है, और उसको जमा किया और अपनी मुसन्नफ़ात में, मतलब अब ये यहाँ जाके तदवीन का काम शुरू हुआ. मतलब वो जो कवायद थे पहले, वो कहाँ थे? वो सुन्नत बयान करते हुए ही बीच बीच में शामिल होते थे, ठीक है. अपने मुकद्दमे में किसी ने डाल दिए, किसी ने अपनी कोई अपने तलामीज़ को सिखा दिया, ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे तदवीन नहीं हुए थे. क्या मतलब है तदवीन का? किसी किताब में लिखे नहीं जाते थे, किसी किताब में नहीं लिखे जाते थे, लेकिन ये जो है ना, ये कवायद ये आहिस्ता आहिस्ता बनते चले गए और उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ही सिखाते गए कि फलां हदीस नहीं लेनी, फलां से लेनी है, फलां जो रावी है वो इस किस्म का, इसलिए उस हदीस नहीं लेनी, ठीक है. तो ये कवायद थे सारे, लेकिन किसी एक किताब में मौजूद नहीं थे. हाँ, इसके बाद ये तकरीबन 7वीं इमाम मालिक ने भी लिखे थे, इमाम बुखारी के भी आते हैं, शुरूत अल बुखारी जो आते हैं, आला शर्त ही नहीं है, सहीह आला शर्त अल बुखारी. इन सारे के सारे कवायद मौजूद थे, लेकिन कोई खास किताब में मुरतब नहीं थे. लेकिन उसके बाद आने वाले जो लोग थे, उन्होंने इसको फिर जमा किया और इसको फिर तदवीन किया, और फिर जब इसको तदवीन किया, इसको लिखा अपने मुसन्नफ़ात में, तो इसको क्या नाम दिया गया? इस पूरे इल्म को जो ये एक इल्म आ गया था, इसको क्या नाम दिया? मुस्तलह अल हदीस. इसका नाम रखा गया मुस्तलह अल हदीस. यहाँ पढ़ें और आगे. हाँ, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक डाउनलोड कर लें. ये तफसीर मुस्तलह अल हदीस है, ये डॉक्टर महमूद अताहान. अभी फिलहाल हम ये किताब लेके चलेंगे, हम लोग ये किताब लेके चलेंगे डॉक्टर महमूद तहान की जो किताब है तफसीर मुस्तलह अल हदीस, ठीक है. أما بعد فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم كلفت مصطلح الحديث في ये كل ये बात कर रहे हैं खुद ये किताब के जो मुअल्लिफ हैं. कौन है मुअल्लिफ इस किताब के? महमूद तहान. ये अपने बारे में बता रहे हैं. फ़इंदमा कुल्लिफ़्तु मुंज़ु सनवातिन, यानी कि जब मेरे ऊपर ये डाला गया. अभी अपने बारे में बात शुरू करें. मुस्तलह हदीस के बारे में बात खत्म हो गई, किस तरह ये हुआ, और फिर अभी अपने बारे में बात कर रहे हैं. कुल्लिफ़्तु मतलब मुकल्लफ बनाया गया. हाँ, मुझे मुकल्लफ इस चीज़ का बनाया गया, जिम्मेदारी. في كلية الشرعية بالجامعة मुंज़ु सनवात का क्या मतलब है? منذ سنوات कुछ साल चंद साल में, ठीक है. बितदरीस पढ़ाने की, मुझे जिम्मेदारी पढ़ाने की दी गई चंद सालों में इल्म मुस्तलह अल हदीस, ये इल्म पढ़ाने की. फ़ी कुल्लियत शरिया बिल जामिअत अल इस्लामिया, कुल्लियत शरिया में, जामिया इस्लामिया में, फिल मदीनतुल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में जो जामिया इस्लामिया है वहाँ ये पढ़ाते थे. कौन पढ़ाते थे? हाँ, चंद सालों से शेख महमूद अताहान, ठीक है. वकान المقرر تدريس كتاب علوم الحديث. उलूम अल हदीस क्या मतलब हुआ इसका? और मुकर्रर वहाँ क्या था जो पढ़ाने के लिए उनको दिया गया था? वो क्या था? علوم الحديث उलूम अल हदीस لابن صلاح ثم قرر بدله. इनकी किताब का मुकदमा है जिसको कहा जाता है उलूम अल हदीस लिब्न सलाह, मुकदमा लिब्न सलाह जिसके नाम से मशहूर है. तो ये इनको ये किताब दी गई थी पढ़ाने के लिए चंद सालों में. फिर आगे पढ़ें. ثم قرر بدله مختصره كتابا التقريب ثم قرر الجامعة ثم قررت الجامعة, यानी कि फिर आपके उसमें क्या लिखा हुआ है? قرر, ठीक है, قرر कर लें. ثم قرر मेरे قررت लिखा हुआ है. ثم قررت, अच्छा, बहरहाल जो भी है कि उसका मतलब ये है कि ثم قرر मतलब उसके बाद ये मुकर्रर हुआ. सबसे पहले कौन सी किताब थी? मुकद्दमा इब्न सलाह. फिर उसके बाद कौन सी किताब है? फिर किताब इन्होंने चेंज कर दी, मुख्तसरा किताब التقريب التقريب लिन्नववी, इमाम नववी की जो किताब तकरीब है वो फिर मुकर्रर हुई. फिर क्या हुआ उसमें? وجدت مع الطلبة بعد الصعوبات بعض الصعوبات في دراسة هذين الكتابين في تدريس في دراسة अच्छा, ठीक है, في دراسة कोई बात नहीं, माना एक ही है. हाँ, هذين الكتابين. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अहसन. तदरीस के दौरान मैंने ये मुलाहजा किया कि तुल्लाब को इसमें थोड़ी सी परेशानी मुश्किलात पेश आ रही. क्यों परेशानी पेश आ रही है आगे वो बताएंगे. على جلالتهما وغزارة فوائدهما. हाँ, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा, हाँ, ऐसी तो किताबें थी, ठीक है. और उसके बाद और क्या था? دراسة نظامية من هذه الصعوبات الطويل في بعض الأبحاث. فمن هذه الصعوبات, और इन صعوبات में से क्या थी? अब आगे मिसाल देने. क्या क्या صعوبات थी, क्या क्या मुश्किलात थी? الطويل في بعض الأبحاث لا التطويل في بعض الأبحاث, यानी कि बहुत कुछ बहसें जो है, बहस किसको कहते हैं? कुछ डिस्कशन जो है, कुछ चैप्टर जो है बहुत लंबे होते थे, ठीक है. जी, ला सियमा في كتاب ابن صلاح. हाँ, जैसे कि इब्न सलाह की किताब है जिसमें कुछ चैप्टर हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं. अभी आप इसके नीचे जो है इन्होंने दिया हुआ हाशिया, उसमें देखेंगे قوله كتاب ابن صلاح كبحث معرفة كيفية سماع الحديث وتحميله وصفته وضبطه, यानी कि ये जो मौजू है इसमें उन्होंने इतनी लंबी बहस की है. फ़क़द इस्तग़रक़त 46 सफ़हा, यानी कि 46 सफ़हात सिर्फ एक इस बहस में, 46 सफ़हात सिर्फ एक इस बहस में उन्होंने निकाल दिया. यानी कि बहुत बड़ी बहस थी जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. ज़रूरत जो होती है ये ज़माने के हिसाब से बदलती भी रहती है. उस ज़माने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए उलमा कराम ने उस वक्त बहुत ज़्यादा इस मामले को अहमियत दी, उसके बारे में बात की. लेकिन उसके बाद जो ज़माना है उसमें वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो इसके बाद फिर इसलिए वो चीज़ मुख्तसर कर दी गई. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है उसका, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से उसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई, ठीक है. इसलिए कुछ बहसें पुराने ज़माने की किताबें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. जी. ومنها الاختصار في بعض الآخر لا سيما في كتاب النبوي
ومنها صعوبة हाँ, और उसमें और उसके बाद कुछ ऐसे मबाहिस थे, कुछ ऐसी बहसें थी जिसमें बहुत ही इख्तिसार के साथ उनको लेके चला गया था. जैसे कि किताब नबवी में कौन सी थी, इमाम नबवी की जो किताब है उसमें कौन सी बहस थी, ومنها صعوبة الضعيف. العبارة الضعيफ उन्होंने नीचे मिसाल दी है कि बहस ضعيف, जैसे ضعيف की बहस है, अब उसमें कितने सफ़हात उन्होंने किए, 19 19 كلمة कलिमा, 19 कलिमा, मतलब सिर्फ कलिमा जो है वो 19 कलिमे पे उन्होंने वो बहस खत्म कर दी, ضعيف यानी कि सिर्फ तारीफ बयान की बस एक तरह से, ठीक है, और उसके ऊपर ज़्यादा बहस उसके ऊपर लंबी नहीं की. तो यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत थी कि बहस को बढ़ाने की, उसके बाद जो ज़माना आया. तो अब ये बता रहा हूँ, जी मैं समझ जाते थे बिल्कुल ऐसे. मैं बोला ज़माने के ज़माने ये चेंज होता रहता है कि उस वक्त के जो ज़माने के लोग थे उनको ज़ाइफ पता था, समझ में आता था. एक आप बोला ज़ाइफ तो समझ में आ रहा था, तो सिर्फ उन्होंने तारीफ बयान करके खत्म कर दी वो बात, ठीक है. तो एक ऐसी कुछ ऐसे मौजूद थे जिसमें सिर्फ 19 कलिमात पे खत्म बहस, और कुछ ऐसे मौजूद थे जिसमें 64 सफ़हात पे वो बहस चल रही है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें शामिल थी. फिर उन्होंने क्या किया, ومنها صعوبة العبارة ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث. हाँ, ومنها صعوبة العبارة यानी कि क्या मतलब होता है, कुछ ऐसी इबारतें थी, और इबारतें उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसी मुश्किल इबारतें थी, और आदम तकामुल बाद अल-अबहाथ यानी कि बाज़ बहस ऐसी थी जो इसमें मौजूद ही नहीं थी या कम जिक्र के साथ थी या मुकम्मल नहीं थी. वज़ालिका कतर्किल तारीफ़ी, और वो इस तरह के बाद बहसों में उन्होंने उसकी तारीफ बयान नहीं की थी, यानी कि कोई ऐसी अक़साम थी जिसकी तारीफ बयान नहीं हुई थी किसी की, और مثلا أو أغفال الأمثال أو عدم ذكر الفائدة और इग़फ़ाल अल-मिसाली यानी कि किसी बाज़ ऐसी किस्में थी जिसकी मिसालें बयान नहीं की थी, किसी की तारीफ नहीं बयान हुई, किसी की मिसालें नहीं बयान हुई, और आदम ज़िक्र अल-फ़ाइदा यानी कि उसका फ़ायदा याद नहीं बयान हुआ, ठीक है. من هذا البحث أو ذاك सही है. أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات. हाँ, या फिर ये कि जो उसकी जो किस्में हैं उसकी जो अशहर मुसन्नफ़ात है वो उन्होंने तज़किरा उसका नहीं किया, وما यानी कि किसी में तारीफ़ें छोड़ दी, किसी में मिसालें छोड़ दी, किसी में अशहर मुसन्नफ़ात छोड़ दिए. وما أشبه ذلك. वमा अशबह ज़ालिका, और इसी से मिलता जुलता. ووجدت غيرهما من كتب अक़दमीन من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك. हाँ, بل और इसी तरह मैंने इनके अलावा भी जो किताब थी उसमें भी इसी किस्म के मसाइल पाए. بل إن بعض मुक़द्दमीन पहले की, हाँ पहले की किताब है. بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث. हाँ, उसमें से बाज़ ऐसी थी जिन्होंने मुकम्मल तौर पे उलूम हदीस की जो मबाहिस है उसको भी कवर नहीं किया था, وبعضها غيर مهذب ولا مرتب. और बहुत इसमें से ऐसे थे जो मुरतब सही से नहीं थे, तरतीब सही से नहीं दी हुई थी, और उसकी तहज़ीब एक सही से नहीं थी. इसका मतलब है क्या, मतलब तहज़ीब का यानी कि तारीफ़, फिर अक़साम, फिर इसके मिसालें, फिर इसकी अशहर मुसन्नफ़ात. ये जो ये एक तरीका होता है इस तरीके से नहीं थी. मतलब वो एक इबारत है पूरी लिखी हुई थी, उसी में किताबें भी आ रही हैं, उसी में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मुरतब अंदाज़ में नहीं थी. وعذرهم في ذلك वउज़्रुहुम في ذلك هو أما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم أو الحاجة للطويل بعض الأبحاث بالنسبة لزمنهم أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه. अब वापस पढ़ें, वउज़्रुहुम फ़ी ज़ालिका هو أما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم. और ये फिर उसकी वजह बता रहे हैं, उसकी वजह क्या थी कि इम्मा वुज़ूह अल-अम्र फ़ी ज़ालिका, यानी कि उनके ज़माने में ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होती थी, जो चीज़ बिल्कुल अब जैसे ज़ाइफ़ है बिल्कुल वाज़ेह थी सबके सामने, तो इसलिए उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें बयान करने की ज़रूरत नहीं थी. अलती तरुकुहा बिनिस्बति लहुम, जो उन्होंने अपने हिसाब से छोड़ दी जो चीज़ें वो उनके लिए वाज़ेह थी, इसलिए उन्होंने उसको बयान नहीं किया. أو الحاجة لطويل हाँ, या फिर ये कि उनके ज़माने में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि इस बहथ में बहुत ज़्यादा लिखा जाए, तो इसलिए उन्होंने कुछ बहथ में बहुत ज़्यादा लिखा. और गैर ज़ालिका मिम्मा नारिफ़ु औ ला नारिफ़, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते. हाँ, कौन पढ़ेगा? अच्छा चलें यहाँ ख़त्म करें. तो किसी का कोई सवाल है जी? हाँ बताएं. इसका मतलब आपके सवाल ज़्यादा होते हैं. जी बताएं, सवाल पूछें. ठीक, अदम तारीज का मतलब बता दें. किसका? अदम तारीज ऊपर जो दिया हुआ है ना पैराग्राफ में, अदम तारीज अला ज़िक्र अशहरिल मुसन्नफ़ात. किधर है? तो तारीज़ का मतलब ये हो सकता है कि उनके यहाँ ये चीज़ वाज़ेह है, इसलिए वो अशहर मुसन्नफ़ात उन्होंने तज़किरा नहीं किया, जिसका अशहर मुसन्नफ़ात का तज़किरा इस वजह से नहीं किया क्योंकि उनके, आवाज़ आ रही है, उनके उसमें या तो ये किताबें लिखी नहीं गई थी इतनी ज़्यादा जो तफसील के साथ, एक मौजू पे इतनी ज़्यादा तफसील के साथ कोई ऐसी किताबें लिखी नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने फिर उसका तज़किरा नहीं किया. नहीं वो अलग है, ये अलग है. शेखी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा पीछे ये सेंटेंस पूरा, हमें अशरुल मुसन्नफ़ात भी नहीं आ रहा, अशरुल मुसन्नफ़ात किसको कहते हैं? अदम तारीज भी नहीं आ रहा. इस बहस में जिसने इस बहस को सामने रखते हुए पूरी किताब लिखी हो, ठीक है, तो इस बहस के ऊपर पूरी की पूरी किताब अशरफ मुसन्नफ़ात यानी कि मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये मतलब है अशरफ मुसन्नफ़ात. ठीक है, तो उस ज़माने में चूंकि इतनी ज़्यादा किताबें नहीं लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा उसको नहीं लिखा, मिसालों में नहीं बताया. मिसाल के तौर पर जब ये लोग लिखते हैं कि इसमें एक मौजू आएगा जर्ह व तादील, ठीक है, क्या मतलब होता है उसका जर्ह व तादील का? किसी इंसान के ऊपर जरह, किसी इंसान के ऊपर, हाँ,
कुछ इंसानों के बारे में कोई चीज़ ऐसी होती है जरह वाली, ठीक है, कोई बुराई उसमें होती है और ऐसी बुराई कि जिसकी वजह से उससे हदीस नहीं ली जाएगी, तो वो सारे के सारे उसमें होते हैं। अब जब इस बहस, अब जब ये किताब है, ये तो एक सिर्फ उसूल है ना, तो इसमें जब आएगा अल-बहथ अन अल-जर्ह व तअदील, ठीक है, तो इसमें होना चाहिए कि इसमें इसकी अशरफुल मुसन्नफ़ात भी आएँ, ठीक है, कि इसमें सबसे बेहतरीन किसने लिखा, ठीक है, इस मौजू में सबसे मशहूर सबसे बेहतरीन किताब किसने लिखी, तो ये पुरानी जो किताब है उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये पूरा मतलब है इसका, ठीक है। तारीफ का मतलब ये कि किसी ने उसमें नहीं लिखा, इतना ज़्यादा उसमें नहीं लिखा गया था। हाँ, ला सियामा का मतलब है जैसा उर्दू में जैसा कि इब्न सलाह की किताब में, जैसा कि इब्न सलाह की किताब में ला ये नहीं वाला नहीं, ला सियामा बेसिकली बोलता इसका ही माना में आता है कि जैसा कि मिसालन बोला जाए, यानी कि ला सियामा मतलब वही सही तरीके से उसकी उसको मतलब मिसाल के तौर पे इस किताब को आप बीच में से खोलें तो एक आपको देखें तारीफ नजर आएगी, मिसाल नजर आएगी, एक तरतीब और एक नज़म नजर आएगी, ठीक है, और एक होगी पूरी पूरी इबारतें लिखी हुई हैं, पुरानी किताबों में अक्सर ही होता है, पूरी की पूरी इबारत उसी में अक़साम होती है, वो आपको ढूंढ के निकालनी पड़ती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बोलेंगे कि जरह व तअदील की ये मिसाल है, वो एक ही लाइन में चल रहा होगा, वो आपको खुद अलग करना होगा, ठीक है, तो ये मुराद है कि पुरानी जो किताबें हैं उसमें अक़साम, मिसालें, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही एक इबारत में लिखी होती थी, जबकि आजकल जो है वो पूरे तरतीब वाइज उसकी तारीफ पहले आती है फिर अक़साम आती है। अब वो अपनी बातों के दरमियान में ही वो कहीं तारीफ बयान कर रहे होंगे, कहीं मिसालें बयान कर रहे होंगे, कहीं उसके अक़साम बयान कर रहे होंगे, तो आपको खुद निकालना पड़ता था। यहाँ ये बिल्कुल मुरतब तरीके से आप बीच में से खोलें तो कितना, हाँ बिल्कुल एक ऑर्डर में है, पहले कौन सी होनी चाहिए, पहले तारीफ आएगी, ठीक है, फिर उसके मिसालें आएंगी, फिर उसकी अक़साम आएंगी, फिर उसकी अशरफ मुसन्नफ़ात आएंगी, तो एक तरतीब से दिया हुआ। हाँ ये मतलब रूट हज़्ज़ब युहज़्ज़िबु तहज़ीब, बस हो गया। ऑनलाइन वालों के पास किताब है, ये वाली किताब है आप लोगों के पास, PDF है ऑनलाइन वालों के पास? अच्छा बस सही है, ठीक है, बस सही है, ठीक है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।